السلام علیکم ایوری ون. آج ہم اپنی ہسٹوریکل فگرز کی سیریز میں ایک اور ایپیسوڈ کریں گے. آپ نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے پاکستان کی بڑی بڑی شخصیتیں، بڑے بڑے لیڈرز، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، آصف علی زرداری صاحب، اس طرح کے کور کیے ہیں. تو اس لسٹ میں ایک شخصیت ابھی باقی ہے، اور وہ شخصیت ہے عمران خان کی. بیفور وی ٹاک اباؤٹ عمران خان، سب سے پہلے میں یہاں سر طارق کو ویلکم کروں گا. السلام علیکم سر، کیا حال ہے آپ کا؟ سر ایک گلہ ہے آپ سے کہ اتنی دیر سے آپ ہمارے شو پہ نہیں آئے. ہمیں اب تو ان باکسز، کالز، میسیجز، لوگوں نے ہمارا نمبر اٹھا کے کالیں کرنی شروع کر دی ہیں کہ سر طارق کدھر ہیں. تو پلیز سر یہ نہ کیا کریں، اتنی دیر کی بریک نہ ڈالا کریں. اچھا، آئی ایم سوری فار دیٹ اینڈ آئی ایم اوور ویلڈ آنیسٹلی. مجھے نہیں اندازہ تھا، بلکہ وقت کے ساتھ مجھے اندازہ ہوتا جا رہا ہے کہ میں پبلک پلیسز پہ جاتا ہوں تو لوگ جس پیار، محبت اور عقیدت سے ملتے ہیں اور بڑی اس سے خوشی ہوتی ہے اور بڑا سکون ملتا ہے. اور خاص کر جب لوگ کانٹینٹ کی تعریف کرتے ہیں، خاص کر جب لوگ تعریف کرتے ہیں کہ جی آپ ہمیں اچھی باتیں بتا رہے ہیں، اچھی گائیڈ لائنز دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ میرا پکا وعدہ ہے کہ مجھے اس دفعہ درگزر کر دی جائے. آپ معافی دے دیں، کچھ ذاتی نجی مصروفیات تھیں جن کو میں نے پرائرٹی پہ رکھ دیا، لیکن مجھے نہیں رکھنا چاہیے تھا. بیکاز اگر اتنے لوگ شوق سے سنتے ہیں تو مجھے ریگولرلی آنا چاہیے تھا. انشاءاللہ اب میں ہر ویک آئی ول بی ایٹ یور ڈسپوزل. چلیں سر، عمران خان کے بارے میں سر اگر ہم ڈسکشن کریں تو عمران خان کی پرسنالٹی، عمران خان دی ہیومن، اس کو ایک پوڈ کاسٹ میں کور کرنا تو آلموسٹ امپاسبل ہوگا. اس کی لائف کے اتنے ایسے فیکٹرز ہیں جہاں پہ اس زیادتی ہو جائے گی. ایکسیلنس اس نے اتنی اچیو کی ہے ملٹیپل ایکٹس آف لائف میں کہ ایک پوڈ کاسٹ میں وہ کور نہیں ہو سکتے. سر اگر آپ اجازت دیں تو آج میں چاہوں گا کہ آپ مجھے بھی اور آڈینس کو بھی آگاہ کریں اباؤٹ عمران خان دی ایتھلیٹ، عمران خان دا کرکٹر، عمران خان دا اسپورٹس مین. سر بتائیں سر، عمران خان کی جرنی ان اسپورٹس، ان کرکٹ کیسے شروع ہوئی؟ دیکھو، جس طرح نا انگلینڈ میں ڈفرینٹ کرکٹنگ کاؤنٹیز ہیں، تو پاکستان میں بھی ایک کرکٹنگ کاؤنٹی ہے اور وہ ہے زمان پاک. میں لاہور والے لوگ تو سارے جانتے ہیں زمان پاک. زمان پاک پاپولر بھی بڑا ہو گیا جب یہ عمران خان وہاں رہ رہے تھے اور جو ہنگامے ہوتے تھے اس کی وجہ سے. لیکن جن کو نہیں پتہ میں ان کو بتا دوں کہ زمان پاک ایک چھوٹا سا کلسٹر ہے گھروں کا، جس کی ایک طرف سندر داس روڈ ہے، وہ ہماری بڑی مشہور روڈ ہے، اس پہ بڑے اچھے درخت ہیں، اور اس کے ایک طرف میو گارڈنز ہے سندر داس روڈ کے، ایک طرف ایچسن کالج اور زمان پارک ہے. زمان پارک کی ایک طرف نہر ہے، اور زمان پارک کی جو تھرڈ سائیڈ ہے اس کے اوپر ایچسن کالج کی باؤنڈری وال چلتی ہے. تو زمان پارک بھی کو میں اس کو کرکٹنگ کاؤنٹی کیوں کہتا ہوں کہ اس میں کرکٹ کے گریٹس رہتے رہے ہیں، جس میں جاوید برکی ہیں، جس میں ماجد خان ہیں، جس میں عمران خان خود ہیں. اور اگر آپ زمان پارک جا کے وزٹ کرو تو زمان پارک کے این سینٹر میں ایک چھوٹی سی گراؤنڈ ہے، ایک چھوٹا سا پارک ہے ان کا. تو یہ سب لوگ وہیں کرکٹ کھیلتے تھے اور وہیں سے یہ گروم ہوئے اور ٹرین ہوئے ہیں. اور انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ ایچسن کالج کی نا باؤنڈری وال انہوں نے توڑی ہوئی تھی. جو یہ زمان پاک کی فیملیز ہیں، یہ جو جلندری پٹھان وہاں پہ سیٹل ہوئے ہیں، اور یہ کیا کرتے تھے کہ جب 1:30-2 بجے چھٹی ہو جانی ایچسن کالج میں، جونیئر اسکول ان کی دیوار کے ساتھ لگتا تھا، بچوں نے چلے جانا، تو انہوں نے آ کے اس مین پراپر گراؤنڈ میں وکٹیں شکٹیں لگا کے پراپر کرکٹ اور میچ کھیلنے شروع کر دینے. اور وہ دیوار ٹل لیٹ، آج سے 8-10 سال پہلے تک وہ ٹوٹی رہی. وہ یہ بننے نہیں دیتے تھے، شرارتی تھے، اور یہ اس گراؤنڈ کو یوز کرتے تھے. تو یہ زمان پارک ہے جہاں سے عمران خان کی زندگی کی کرکٹ کی شروعات ہوئی. اس کے بعد پراپر ٹیم کرکٹ پہ لاہور لیول پہ عمران خان آئے تو ان کی عمر 16 سال تھی، اور اس وقت یہ لاہور اے، لاہور بی اور لاہور کی طرف سے کھیلے، پھر آکسفورڈ بلوز کی طرف سے بھی کھیلے. اور اس کے بعد جب یہ ایچسن کالج میں تھے تو یہ جا کے ان کو فرسٹ کلاس کرکٹ کے لیے انگلینڈ جا کے ان کو کھیلنے کا اتفاق ہوا، اینڈ ہی پلیڈ دیئر ایز ویل. 71 سے لے کر 76 تک یہ وورسٹرشائر کاؤنٹی کی طرف سے کرکٹ کھیلے. اور یہ وہ ٹائم تھا کہ جہاں پہ عمران نے پراپر کوچنگ لی. یہ میڈیم پیس فاسٹ بالر تھے، اتنی سپیڈ وغیرہ ان کی نہیں تھی، لیکن جب وہاں پہ انہوں نے اپنے بالنگ ایکشن میں یہ چینج لائے اور ان کی سپیڈ بھی تیز ہوئی. اور اس کاؤنٹی میں چونکہ تھے
وہاں پہ پراپر جمز تھے، پراپر ٹرینرز تھے، پراپر کوچز تھے. عمران خان نے اپنے مسلز ڈیولپ کیے، اپنی باڈی اور فزیک ڈیولپ کی ایک پراپر اچھے تکڑے فاسٹ بالر کے لیے. اچھا، جب ہم آگے عمران خان کو دیکھیں گے نا تو ہم دیکھیں گے کہ عمران خان کی جو طبیعت اور پرسنالٹی ہے اس میں بڑا ہمیں ایک اسٹرانگ آدمی نظر آتا ہے، فزیکلی نہیں مینٹلی. عمران خان فزیکلی تو اسٹرانگ بنا ہی بنا، جو دنیا نے دیکھا ایک فاسٹ بالر کو اسٹرانگ ہونا ہی ہوتا ہے. اس کے مسلز، اس کی شنز، اس کے تھائز، اس کے فور آرمز، اس کے ایپس، سب کچھ تکڑا ہوتا ہے. لیکن عمران میں جو ایک اسٹرینتھ تھی کہ مینٹلی سائیکولوجیکلی ہی از اے ویری اسٹرانگ مین، اور وہ جلدی سے گھبرانے اور ڈرنے والا نہیں تھا. تو یہ عمران کو ایک ڈبل اسٹرینتھ اویلیبل تھی خدا کی طرف سے. یہ خدا داد صلاحیت ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ عمران از بلیسڈ، مطلب اس نے زندگی میں جس چیز میں ہاتھ ڈالا تو اس میں وہ عروج پر ہی گیا، وہ اس سے پیچھے رکتا نہیں تھا. اس کا جو عزم ہے، اس کا جو ارادہ ہے، اس کا جو حوصلہ ہے، اس کا جو چیلنج ہے وہ بہت بڑا ہے. مطلب وہ کبھی اس نے کوئی چھوٹا چیلنج اپنے لیے زندگی میں نہیں رکھا. مطلب اس نے کرکٹ اپنی ذات کے لیے نہیں کھیلا، اس نے کرکٹ اپنی ٹیم کے لیے نہیں کھیلا، اس نے کرکٹ دنیا کی کرکٹ کے لیے کھیلا. مطلب ہر چیز میں اس نے رائز کیا. تو اس طریقے سے وہ پراپر اس کا کرکٹنگ کریئر جو تھا وہ ہائی لائٹ ہوا کہ وہ وہاں پہ انگلینڈ میں جب گیا تو 5 سال اس نے لگاتار کھیلا. اس دوران وہ ایچسن کالج میں بھی پڑھ رہا تھا، ادھر بھی جا کے کھیل رہا تھا، اور ریگولرلی یہ اس کے ٹو اینڈ فرو چیزیں جو ہیں وہ چل رہی تھی. جو پاکستان کی جو ہوم گراؤنڈ تھی اس میں عمران ایک داؤد انڈسٹریز کی طرف سے بھی کھیلے، پی آئی اے کی طرف سے بھی 2-4 سال ریگولرلی کھیلے، اور فائنلی وہ سسیکس کاؤنٹی کی طرف سے بھی کھیلے. تو یہ تو عمران کا جو کریئر تھا جو فرسٹ کلاس کا تھا یا ایک چھوٹے لیول کا تھا. لیکن ان کا پہلا جو ٹیسٹ کا ڈیبیو ہوا وہ 1971 میں ایڈبسٹن میں ہوا انگلینڈ کے خلاف، جو انہوں نے پہلا اپنی زندگی کا ٹیسٹ میچ کھیلا. بڑا زبردست میچ تھا. اس میں آصف مسعود کے ساتھ انہوں نے بولنگ اٹیک اپنا اوپن کیا. ہی واز انفارچونیٹ، وکٹ نہیں ملی، لیکن وہ بڑا ایک ایکسائٹنگ میچ تھا کہ اس میں ظہیر عباس نے 274 سکور کیا، اس میں مشتاق نے اور آصف اقبال نے 100 سکور کیے، یعنی اٹ واز اے ہائی سکورنگ میچ. لیکن انفارچونیٹلی عمران کو وکٹ نہیں مل سکی. پھر اس کے بعد دیٹ واز دا ٹائم وین ہی کیم بیک ٹو پاکستان ٹو سیٹل ہیئر پرماننٹلی، بیکاز اس سے پہلے وہ اپنی پڑھائی بھی کر رہے تھے آکسفورڈ کے اندر اور ٹو اینڈ فرو ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے ہی کوڈ ناٹ کانسنٹریٹ پراپرلی آن ہز کرکٹنگ کیریئر. بٹ جب وہ یہاں آ گئے تو ہی بیکیم اے پرماننٹ فیچر آف دی پاکستان کرکٹ ٹیم، اور وہ اس کا ایک پرماننٹ لازمی جز بن گئے اور اس کا حصہ بن گئے. اینڈ ہی اسٹارٹیڈ گروئنگ اینڈ فلرشنگ. اور وہ ایک دا گریٹ عمران خان جو وسیم اکرم کی زبان میں ہے. مطلب اگر آپ وسیم اکرم کو سنیں گے نا تو وسیم اکرم ہمیشہ کہتے ہیں دا گریٹ عمران خان، یعنی وہ ان کو عمران خان کہہ کے ایڈریس نہیں کرتے. اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہم ہر چیز میں ہم فالو کرتے تھے دا گریٹ عمران خان کو. اگر بال لمبے ہیں تو ہم بال لمبے کر لیتے تھے، بال چھوٹے ہیں تو ہم چھوٹے کر لیتے تھے. وی ووڈ لائک ٹو ٹاک دا وے ہی ووڈ ٹاک، وی ووڈ لائک ٹو ڈریس دا وے ہی ووڈ لائک ٹو ڈریس. یعنی وہ اتنے امپریس تھے ان کے کہ وہ ان کی پوری زندگی کو ایمولیٹ کرنا چاہتے تھے، اس کو کاپی کرنا چاہتے تھے. تو پھر وہ گریٹ عمران خان کی پرسنالٹی تھی، اس کا جو اورا تھا وہ نکھر کے لوگوں کے سامنے وہ آنا شروع ہوا کہ جب وہ پاکستان ٹیم کا پرماننٹ حصہ بنے اور ڈفرینٹ انہوں نے میچز اور سیریز جو ہے وہ کھیلنی شروع کی. میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم تھوڑے سے اسٹیٹس دیکھیں جو ڈفرینٹ انہوں نے سیریز کھیلیں، ویسٹ انڈیز کے خلاف، آسٹریلیا کے خلاف، نیوزی لینڈ کے خلاف، انڈیا کے خلاف. کیونکہ یہ وہ ٹائم تھا کہ جب اس وقت دنیا کرکٹ میں آسٹریلیا، ویسٹ انڈیز، انگلینڈ، نیوزی لینڈ یہ ٹیمیں رول کر رہی تھیں، اور ان میں بہت بڑے بڑے سٹار بیٹسمین تھے. مطلب پاکستان کا کوئی اتنا اچھا وجود یا ریٹنگ نہیں تھی ٹیسٹ کرکٹ کے اندر، اور بہت یہ مضبوط ٹیمیں تھیں دنیا کی. ان کو ہرانا تو دور کی بات، ان کو ڈرا کرنا یا ان کے ساتھ کھیل جانا یا ان کے ساتھ کچھ اچھا سکور کر لینا یا کسی بالر کو اچھی پرفارمنس دے لینا بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی.
اور اس زمانے میں کوئی ٹیکنالوجی اتنی ہوتی کوئی نہیں تھی کہ جناب کوئی وہ دوبارہ آپ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ جی نو بال صحیح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. جو امپائر کا فیصلہ تھا وہی ہوتا تھا. میجورٹی دنیا میں گورے امپائر ہوا کرتے تھے. تو یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستان ایک انڈر ڈاگ تھا اور یہ جو باہر کی ٹیمیں تھیں جن کے میں نے نام لیے ہیں یہ رول کرتی تھیں کرکٹ ارینا کو اور ورلڈ میں. اس کے اندر عمران کا آنا اور شائن کرنا یہ ایک بہت کریڈٹ کی بات ہے. یہ ایک بندے کے میٹل کے بارے میں بتاتی ہے, ایک بندے کی اسٹرینتھ کے بارے میں بتاتی ہے, ایک بندے کے ریزالو کے بارے میں بتاتی ہے, ایک بندے کے حوصلے کے بارے میں بتاتی ہے کہ آڈز سارے اس کے اگینسٹ تھے. مطلب پاکستان جیسا ملک جس میں کوئی ٹریننگ فیسلٹی اچھی نہیں ہے, کوئی جم اچھے نہیں ہیں, کوئی ٹرینرز نہیں ہیں, کوئی انسٹرکٹرز نہیں ہیں, وہاں پہ رہتے ہوئے وہاں اپنے آپ کو ٹرین اور گروم کرنا, اور اس نے کھیلنا کن کے اگینسٹ ہے کہ دنیا کی بیسٹ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ کنٹریز کے اندر جہاں پہ پورے کرکٹ کے سسٹمز اور سٹرکچرز بنے ہوئے ہیں, یعنی ان کے گراس روٹ لیول سے کرکٹرز ٹرین ہو کے آتے ہیں. ہمارے ہاں تو انفارچونیٹلی کرکٹرز آتے تھے گلی محلوں سے کھیل کے, ان کو کوئی گرومنگ نہیں ہوئی تھی. تو اس سسٹم کے اندر رہ کے اپنے آپ کو کرنا ایک بہت اچیومنٹ والی بات تھی عمران خان کے لیے. لیکن عمران خان کی جو ایک عادت یہ چیز ہم نے دیکھی کہ عمران جس انوائرمنٹ میں گیا ہے کرکٹ کی, جس ماحول میں ہوا ہے, اس نے وہاں سے کچھ سیکھا ہے. وہاں سے انہی حالات کے اندر اس نے اپنے آپ کو ٹرین کیا ہے اور بہتر کیا ہے اور اپ گریڈ کیا ہے. عمران خان نے انتظار نہیں کیا کہ اب میں کسی اچھی جگہ پہنچوں گا تو وہاں سے کچھ سیکھوں گا یا وہاں سے کچھ سمجھوں گا. تو یہ آگے جو ہم ڈسکشن کریں گے, جو باتیں ہیں, جو کچھ واقعات کی زندگی کے آئیں گے, تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ وہ کس قسم کا انسان تھا اور کس قسم کا کرکٹنگ کریئر جو ہے وہ عمران. جیسے اگر آپ نے سٹیٹس کی بات کی ہے تو میں سمجھتا ہوں سٹیٹس میں اگر عمران خان کی بات کریں اور اس کا رائز ان کرکٹ دیکھیں تو سب سے فور موسٹ جو آتی ہے وہ 76-77 کی آسٹریلیا ٹور آتا ہے, جہاں پہ دنیا میں عمران نے اپنا نام بنایا. اس سیریز میں ایک انٹرسٹنگ سٹیٹ ہے ہمارے ویورز کے لیے کہ 3 میچ کی سیریز تھی وہ آسٹریلیا کے ساتھ, اور آسٹریلیا اس وقت ایٹ دا ٹاپ تھی. پیک سیریز کے تیسرے میچ میں ہمارے لیے مسٹ ون تھا. 1-0 سیریز تھی. پہلا میچ ڈرا ہوا, دوسرا میچ آسٹریلیا جیتا, تیسرے میچ میں ہمارے لیے مسٹ ون تھا. اس میچ میں سڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں ہوا تھا اور عمران خان نے اس ٹیسٹ میچ میں 12 وکٹیں لی تھیں, اور آج تک کسی ایشین بولر کے لیے بیسٹ فگر ہے آسٹریلین سوائل کے اوپر, کوئی اس کو بیٹ نہیں کر سکا. بالکل. اور اسی وقت پرتھ کے اندر اگر میں یاد کروں تو ایک بولنگ کمپٹیشن بھی ہو رہا تھا فاسٹ بولرز کا, اس کے بارے میں سر ذرا بتائیں. دیکھو وہ نا دنیا کے جتنے فاسٹ بولرز تھے نا, اور اس وقت بہت بڑے بڑے نام تھے. ویسٹ انڈیز کے اینڈی رابرٹس, میلکم مارشل, جوئل گارنر, ایئن بودم, ڈینس لیلی, مطلب یہ اتنے بڑے بڑے فاسٹ بولر تھے کہ اس طرح کے فاسٹ بولرز دوبارہ ورلڈ نے پروڈیوس نہیں کیے. تو وہ سارے وہاں اکٹھے تھے, عمران خان بھی تھے. ان ساروں کا آپس میں کمپٹیشن ہوا کہ جی فاسٹسٹ کون ہے. تو ٹو ورلڈ سرپرائز عمران کیم تھرڈ ان دیٹ. مطلب کہیں کسی کو چانس یا شبہ ہی نہیں تھا کہ عمران کر سکتے ہیں, اور عمران نے ہر کسی کو بیٹ کیا اس کے اندر سوائے 2 کے. دیٹس وائی گاٹ دا تھرڈ پوزیشن. تو یہ ایک چیز تھی کہ عمران پھر ہائی لائٹ بنے نیوز پیپرز کے, میگزینز کے, ٹی وی شوز کے, اور دنیا کو پتہ لگا کہ عمران خان بھی کوئی ہے جو ایک دم ابھر کے سامنے آیا. بیکاز جب آپ ایک سیریز میں پرفارم کرتے ہیں تو وہ 1-2 ملکوں تک ریسٹرکٹڈ ہوتا ہے, لیکن اس کمپٹیشن کی وجہ سے ہوا کہ دنیا کے سارے فاسٹ بالر تھے اور اس میں عمران خان از دا تھرڈ, اور باقیوں سے بھی یہ تھوڑے ڈفرینس کی وجہ سے پیچھے تھا. کوئی بہت مارک ڈفرینس نہیں تھا کہ جناب کو 10 منٹ یا گھنٹوں کا ڈفرینس ہے, بڑا تھوڑا ڈفرینس تھا. تو وہ اس نے اپنا لوہا منوایا وہاں پہ, اور پھر عمران خان جو ہے وہ ایسا ابھر کے سامنے آیا کہ وہ دن ٹل ہز لاسٹ بول ہی بولڈ, عمران نیور لکڈ بیک. آگے سے آگے ہی جاتا چلا. پاکستان کرکٹ کی اگر ہم 90s, 80s, ایون 2000s دیکھیں تو پاکستانی بولرز ور نون اراؤنڈ دا ورلڈ فار بینگ دا بیسٹ. پوری دنیا پاکستان کے بولرز کو فیئر کرتی تھی, اور اس فیئر میں ایک بہت بڑا ہاتھ سر سوئنگ اور ریورس سوئنگ کا تھا.
ریورس سوئنگ ہمارے ویورز کے لیے میں بتاؤں وہ تب ہوتا ہے اگر کرکٹ بال کی ایک سائڈ دوسری سائڈ سے زیادہ رف ہو جائے تو ویٹ کا ڈفرینس ہو جاتا ہے. وہی بال جب ویٹ کے ڈفرینس کے ساتھ ہوا میں ٹریول کرتی ہے تو وہ الٹے ڈائریکشن میں یعنی کنونشنل سوئنگ کے الٹے ڈائریکشن میں سوئنگ کرتی ہے. اور سر میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ عمران خان از ون آف دا پائنیئرز آف ریورس سوئنگ. عمران خان کی ایجاد ہے. دیکھو بات یہ ہے کہ جو فاسٹ بولرز ہوتے ہیں, جو بیٹسمین ہوتے ہیں, جو وکٹ کیپرز ہوتے ہیں, سارے آتے ہیں, کھیلتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. عمران از ناٹ این آرڈنری پرسن. عمران ایک عام انڈیویجول نہیں ہے, ایک عام انسان نہیں ہے. ہی از ایکسٹرا آرڈنری. بلکہ ایکسٹرا آرڈنری کے اوپر بھی اگر کوئی سپرلیٹو ہے تو عمران کے لیے وہ ہے. تو اس نے نہ صرف فاسٹ بولنگ کی, اپنا بولنگ ایکشن بہتر کیا, اپنی سپیڈ تیز کی, اس نے ریورس سوئنگ ایجاد کی. اچھا, اس نے نہ صرف ریورس سوئنگ ایجاد کی, اس نے یہ ریورس سوئنگ وسیم اکرم کو بھی سکھائی, اس نے یہ ریورس سوئنگ وقار یونس کو بھی سکھائی, جو لیٹر آن پاکستان کے دونوں کپتان بھی بنے, اور دونوں جو تھے وہ اس کا فائدہ اٹھاتے رہے. اور یہ 20-30 سال کا عرصہ ہے کہ پاکستان کی بولنگ نے ورلڈ کرکٹ میں جب بھی وہ کھیلنے جاتی تھی پاکستان ٹیم تو وہ ڈومینیٹ کرتے تھے اس ریورس سوئنگ کی وجہ سے. بیکاز اگلے بیٹسمین کو سمجھ نہیں آتی کہ بال نے اس طرف جانا ہے یا اس طرف جانا ہے. یعنی یہ ایک ایسی چیز انہوں نے ایجاد کر دی کہ وچ واز میجیکل. جس طرح عبد القادر کی جو گگلی تھی وہ سمجھ نہیں آتی تھی, اس طرح ان کی ریورس سوئنگ بھی کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی. تو یہ ایک بہت کریڈیٹیبل بات ہے. یعنی نارملی ایک کانسیپٹ ہے کہ جو فاسٹ بولرز ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے کھانا پینا زیادہ, ایکسرسائز زیادہ, تو ان کا انٹلیکٹ یا آئی کیو لیول کم ہوتا ہے. بٹ عمران ٹوٹلی اس کے برعکس تھا. ایک ہائیلی انٹیلیجنٹ آدمی, نہایت سمجھدار, موقع کی نزاکت سمجھنے والا. تو اب اس کا کریٹیو سائیڈ یہ دیکھو کہ اس نے ایک ریورس سوئنگ ایک ایسی چیز کر دی, اور میرا خیال ہے کہ رہتی دنیا اٹ ول بی ایٹریبیوٹیڈ ٹو عمران خان. اب ہم دوسری طرف آتے ہیں کہ عمران خان کا جو پیک تھا نا, جو اس کا کرکٹنگ کریئر کا, دیٹ از فرام 1980 1988. یعنی اس میں اس نے عروج پایا اپنی بیٹنگ میں, اپنی بولنگ میں, آل راؤنڈر اپنے ہونے میں, اپنی فیلڈنگ کے اندر. اچھا, اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ اسی کے اندر 82 میں وہ کپتان بھی بن جاتا ہے. اچھا, اب ہم نے دنیا میں کیا دیکھا, ایک بیٹسمین ہے بہت اچھا ہے, جب اس کو کپتانی دی گئی تو اس نے کپتانی اچھی کی تو اس کی بیٹنگ نیچے چلی گئی. اگر ایک بولر کو کپتان بنایا گیا تو اس کی بولنگ ٹھیک رہی, کپتانی اس کی ڈاؤن ہو گئی. اٹ از ویری ریئر کہ جو دو فیچرز ہے ایک سپورٹس مین کے, یعنی کیونکہ کپتانی بذات خود ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. پہلے تو ہوتا ہے کہ آپ نے بولنگ کرنی ہے تو آپ نے اپنا کرنا ہے, اپنے کپتان سے انسٹرکشن لی, آپ نے وہ کر دیا. آپ بیٹسمین ہیں, کپتان سے انسٹرکشن لی کہ یار یہ کرنا ہے, آپ نے وہ کر دیا. بٹ یہاں چونکہ آپ خود کپتان ہیں, آپ نے نہ صرف اپنے آپ کو کھلانا ہے, آپ نے باقی 10 بندوں کو بھی گائیڈ کرنا ہے, کھیلنا ہے, کھلانا ہے, میچ ڈرا کرانا ہے یا میچ جیتنا ہے یا جو بھی حکمت عملی بنانی ہے. تو ایز اے کیپٹن تو آپ کانسٹنٹلی انڈر پریشر ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ ہر بولر کی ہر بول کے بعد عمران واکس اپ ٹو ہم اور وہ کیلکولیٹ کراتا ہے اس کو کہ یہ بال تم نے ان سوئنگ کرانی ہے, آؤٹ سوئنگ کرانی ہے, اس کو یہاں ٹپا دلانا ہے, اس کو یا اسپنر کو بتانا ہے کہ یہ گوگلی کرانی ہے, یہ لیگ اسپن کرانی ہے, یہ کرانی ہے. تو کانسٹنٹلی آپ کا دماغ چل رہا ہے, اور اس دوران آپ خود بولنگ کرانے آتے ہیں تو آپ کی پرفارمنس وہ رہتی ہی نہیں ہے. لیکن ہم نے دیکھا, اور دوسری چیز فاسٹ بولرز کو جتنوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا جو عروج ہوتا ہے وہ 2 سال, 1.5 سال, 2.5 سال, 3 سال ہوتا ہے. 8 سال تک کا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. اب 8 سال میں عمران کی کیا پرفارمنس ہے کہ وہ 236 وکٹیں لیں ان 8 سالوں میں 17.77 کی ایوریج سے, اور اس نے 18 دفعہ 5 وکٹیں لیں, اور اس نے 5 دفعہ 10 وکٹیں لیں. کسی میچ میں 10 وکٹیں لینے کا مطلب ہے کہ آپ ہی آپ تھے. یعنی اس میچ کا جو بھی فیصلہ ہوا, اگر وہ ڈرا ہوا تو اٹ واز بیکاز آف یو, اگر آپ جیتے تو اٹ واز بیکاز آف یو. یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ 5 میچ اگر اس نے 10 وکٹیں لی ہیں تو پاکستان ہارا ہو. آئی ایم ویری شیور دیر نو ٹو تھاٹس اباؤٹ اٹ. اور 18 دفعہ 5 وکٹیں لینا یہ بھی ایک بہت بڑا فیٹ ہے جو اس نے عمران کو
ملا ہے اور اس نے حاصل کیا ہے اور اس نے وہ یہ کمال کر کے دکھایا ہے. اچھا اسی 8 سالوں میں جو اس کی ہم کیپٹنسی کو دیکھتے ہیں وہ بھی 82 آنورڈ سے شروع ہو جاتی ہے. تو جب وہ کیپٹن ہے تو اس نے 48 میچز میں پاکستان کو لیڈ کیا. دیکھو ایک چیز ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ کرکٹ میں کپتان کا کیا رول ہوتا ہے. باقی سپورٹس میں نا کوچ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے, لیکن کرکٹ میں کپتان کا بہت بڑا رول ہو جاتا ہے. ایک تو ٹیسٹ میچ 5 دن پہ ہوتا ہے, اینڈ دا مومنٹ یو اسٹیپ ان ٹو دوز روپس, آپ گراؤنڈ کے اندر آ جاتے ہیں, پھر کوچ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. وہ باہر بیٹھا ہے, وہ کچھ نہ بول سکتا ہے, نہ کہہ سکتا ہے, نہ لاؤڈ سپیکر پہ آواز دے سکتا ہے, نہ سیٹیاں بجا سکتا ہے. کپتان نے ہی سارا کرنا ہے, فیلڈ پلیسنگ کرانی ہے, ساری چیزیں کرنی ہیں, ہر چیز اس نے ڈیسائیڈ کرنی ہے. اور مائنڈ یو اس نے ایک دن نہیں کرنی. اگر وہ بولنگ سائیڈ پہ ہے اور وہ ایک دن 1.5 دن بولنگ اور فیلڈنگ سائیڈ پہ ہیں تو 1.5 دن کانسٹنٹلی وہ اپنی ٹیم کو لیڈ کر رہا ہے, وہ بتا رہا ہے. تو کتنا یہ پریشر والا کام ہے. دوسری ایک ایسی میں اچیومنٹ عمران خان کی آپ کو بتانا چاہتا ہوں وچ اسپیکس ٹرو آف اے گریٹ اسپورٹس مین, آف اے گریٹ ایتھلیٹ. دیٹ واز دیٹ in both the forms, one day and test, Imran has never bowled a no ball. عمران نے 19,458 ٹیسٹ میچز میں بولز کرائی ہیں, یعنی 19,458 دفعہ وہ تیز رفتاری سے بھاگا ہوا ہے, اس نے جمپ لی ہے, اس نے لینڈ کیا ہے اور اس نے بول کرائی ہے. اس نے یہ ایکشن آسٹریلیا میں, نیوزی لینڈ میں, انڈیا میں, سری لنکا میں, انگلینڈ میں, زمبابوے میں, دنیا کے ہر خطے میں کیا ہے اور دنیا کے بیسٹ بیٹسمین کو کیا ہے. یعنی ایک بال پہ اس کو چھکا پڑا ہے تو اگلی بال پہ بھی اس کا پیر غلط جگہ نہیں پڑا. اگر اس کو ایک اوور میں لگاتار پھینٹی پڑی ہے یا مار پڑی ہے یا اس کی ایوریج بہت بری گئی ہے بولنگ کی, تو یہ نہیں ہوا کہ اگلے میں 2 نو بالز ہو گئی ہوں. یعنی اس نے اپنے پورے کرکٹنگ کریئر میں نو بال کی ہی نہیں ہے. اب یہ کیا ہمیں ثابت کرتا ہے؟ یہ ایک انسان کے سٹیٹس نہیں ہیں, یہ ایک ہائی ابو ایوریج انسان کی کارکردگی ہے کہ جس کا اتنا کنٹرول ہے اپنی باڈی پہ, جس کا اتنا کنٹرول ہے اپنے لمز پہ, جس کا اتنا کنٹرول ہے اپنی مائنڈ پہ, جس نے اپنا فٹ ورک اتنا ڈسپلنڈ کیا ہوا ہے, جس کی کیلکولیشن اتنی اچھی ہے کہ وہ کبھی بھی اس لائن سے آگے آدھا انچ بھی اپنا پیر یا فٹ نہیں جانے دیتا کہ نو بال ہو. یعنی یہ ایک تو انہونی اور نہ یقین کرنے والی بات ہے, بٹ یہ آن ریکارڈ ہے. کیونکہ امپائر جو ہوتا ہے کہ جب تک بولر کے ہاتھ سے بال نہیں نکلتی تو وہ یہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا پیر کدھر پڑنے لگا ہے, بیکاز اس نے وہ کال دینی ہوتی ہے. اور دنیا کے میں جتنے بھی امپائرز ہیں وہ بڑے بڑے اسٹیچر کے لوگ تھے, بڑے بڑے کیریکٹر کے لوگ تھے. یہ نہیں کہ وہ عمران سے پریس تھے تو نہیں دیتے تھے. اور مخالف ٹیموں کی, اور جب تک عمران نیوٹرل امپائر نہیں لے آیا تب تک تو وہ ہوتے ہی اسی ملک کے تھے جو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم کوئی نو بال دیں تاکہ ہمارا بیٹسمین ہٹ لگا سکے, یا آؤٹ ہوتا ہے تو اس کو ایک چانس اور مل سکے. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ والی بات ہے, یہ انبلیویبل بات ہے. دس اسپیکس آف عمران خانز مائنڈ سیٹ, دس اسپیکس آف ہز انٹیلیجنس, دس اسپیکس آف ہز کنٹرول اوور ہز مائنڈ اینڈ باڈی, دس اسپیکس آف ہز مینٹل اسٹرینتھ, دس اسپیکس آف ہز سائیکولوجیکل اسٹرینتھ کہ اس کو کتنا قابو اور کنٹرول ہے اپنے پورے جسم کے اوپر اور اپنے ردم کے اوپر اور اپنی دوڑ کے اوپر اور اپنی سپیڈ کے اوپر. یعنی یہ چیزیں بہت کم ہمیں لوگوں میں اور دنیا کے سپورٹس مین میں اور دنیا کے بڑے بڑے ایتھلیٹس میں ہمیں دیکھنے آئی ہیں کہ وہ اس طریقے سے مینٹین کر سکیں. یعنی دیکھیں اس کا کرکٹنگ کریئر جو ہے 15-20 سالوں کے اوپر سپریڈ ہے. تو 15-20 سالوں میں یہ کام نہ کرنا, نو بال نہ کرنا ایک بہت بڑی بات ہے. دوسرا ہم نے ایک چیز دیکھی کہ دنیا میں کرکٹ میں کیا ہوتا تھا کہ آپ آسٹریلیا کھیلنے گئے ہیں تو وہاں آسٹریلین بیٹسمین ہیں, آسٹریلین امپائرز ہیں. آپ انڈیا گئے ہیں تو وہاں انڈین امپائرز ہیں. دنیا کی ٹیمیں پاکستان آئی ہیں تو وہاں پاکستانی امپائرز ہیں. تو ڈیفینیٹلی
جو لوکل امپائرز ہیں وہ اپنی ٹیمز کے انفلوئنس میں آتے ہیں. نہ بھی آئیں تو بائسز ہوتی ہیں, ان کی اپنی چوائسیز ہوتی ہیں, ان کا اپنا ملک ہوتا ہے, اور وہ کراؤڈ کا بھی پریشر لیتے ہیں کیونکہ وہ انسان ہوتے ہیں, وہ روبوٹس نہیں ہوتے. عمران واز دا فرسٹ ون جس نے یہ آواز اٹھائی کہ نیوٹرل امپائرز ہونے چاہیے. اگر پاکستان انڈیا کھیل رہا ہے تو آسٹریلین امپائرز ہونے چاہیے, اگر پاکستان انگلینڈ کھیل رہا ہے تو نیوزی لینڈ کے امپائرز ہونے چاہیے. مطلب اس ملک دونوں ملک ٹیموں کے امپائرز نہیں ہونے چاہیے. یعنی آپ اس سے عمران کا فیتھ دیکھیں میرٹ کے اندر, اپنے آپ کے اندر کانفیڈنس, اپنی ٹیم کے اندر کانفیڈنس, اور وہ میچ کو ایز اے میچ کھیلنا چاہتا تھا کہ ٹیم کتنی بھی ٹف سامنے کیوں نہ ہو تو ہم اس کے ساتھ میرٹ پہ کھیلیں, بے شک ہار جائیں, لیکن یہ نہ ہو کہ جی امپائرز ہمارے تھے تو کوئی فیصلہ جو ہے وہ انڈر شیڈو آ گیا, انڈر ڈاؤٹ آ گیا, جس کی وجہ سے جو آپ کی وہ جیت ہے یا جو آپ کی وکٹری ہے وہ ٹارنش ہو گئی ہے, اس پہ داغ دھبا آ گیا کہ یار یہ اس وجہ سے یہ ہو گیا, یہ جیت گئے. تو اس نے نہ صرف ہی واز ووکل اباؤٹ اٹ, اس نے پھر وہ منوایا آئی سی سی سے پورے زور لگا کے کہ جناب یہ ہونا چاہیے. تو یہ بھی کریڈٹ اس کو جاتا ہے. تو پھر ہم جو چیز جب ہم بات کرتے ہیں کہ عمران نے کرکٹ اپنے لیے نہیں کھیلی, عمران نے کرکٹ اپنی ٹیم کے لیے نہیں کھیلی, عمران نے کرکٹ پاکستان کے لیے نہیں کھیلی, عمران نے کرکٹ کے لیے کھیلی. یعنی اس نے ایسے کام کیے, ایک اس نے ریورس سوئنگ ایجاد کر دی جو پوری دنیا میں لوگ اس کو سیکھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں. اس نے نیوٹرل امپائرز انٹروڈیوس کرا دیے تو وہ پوری دنیا اس سے بینیفٹ لیتی ہے. یعنی وہ جو ایک سٹگما ہوتا تھا کہ جی وہ لوکل امپائرز جو ہیں وہ ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں لوکل ٹیم کو یا اس ملک کی جو نیٹو ٹیم ہوتی ہے, وہ اس نے ہمیشہ کے لیے ختم کرا دیا. یعنی ہمیں یہ چیزیں نا ہمیں اس بندے کے ذہن کے بارے میں بتاتی ہیں کہ اس کو کتنا کانفیڈنس تھا اپنے آپ میں, اپنی ٹیم میں, اور اس کا کتنا بلیف تھا میرٹ کے اندر, اور وہ کتنی ٹرانسپیرنسی چاہتا تھا میچ کے اندر. اور یہی چیزیں پھر اس کی باقی زندگی میں آپ آگے بھی دیکھو گے, اور آپ اس کو عمران کو انڈرسٹینڈ کرنے میں مدد ملے گی کہ اگر ہم اس کی پرسنالٹی کا یہ اسپیکٹ سمجھ جائیں گے کہ بھائی اس بندے نے کبھی بھی کوئی فیور نہیں لینی کرکٹ کے اندر کہ جی مجھے کوئی ہیلپ کر دیں یا کوئی ہمیں آؤٹ آف دی باکس کوئی ٹریٹمنٹ مل جائے. اس نے پیورلی میرٹ پہ رہنا ہے. تو یہی چیزیں اس نے سبسیکوینٹلی اپنی لائف کے اندر بھی آگے پریکٹس کی ہیں, جو آگے ہم جب ڈفرینٹ ڈسکشنز کریں گے اس کی لائف کے اچیومنٹس کی یا اس کے جو ڈفرینٹ پہلو ہیں یا جو کام کرتا رہا اپنی زندگی میں ٹل ٹوڈے, تو ہمیں یہ چیز ہر جگہ نظر آئے گی. ڈفرینٹ ہمیں ایسی مثالیں ملیں گی کہ عمران نے کبھی بھی کوئی فیور, کوئی آؤٹ آف دا باکس چیز, کوئی میرٹ سے کم چیز کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کی. سر آپ نے بتایا کہ کیپٹن کی امپورٹنس کیا ہے کرکٹ کے اندر, اینڈ مینی وڈ آرگیو کہ عمران خان ہیز بین پاکستانز گریٹسٹ کیپٹن. سر کیپٹنسی کی اگر ہم بات کریں تو میرے جہاں تک اندازہ ہے تو 1982-1983 کا جو یہ سیزن تھا وہ عمران خان کے لیے ایز اے پرسنل بیسٹ بھی تھا اور ایز اے کیپٹن بھی بہت سکسیزفل تھا. تو اس کے بارے میں سر ذرا آپ بتائیں. دیکھو ہمیں آج بھی یاد ہے, آئی واز اے ینگ بوائے ایٹ دیٹ ٹائم, کہ پاکستان اور سری لنکا کا میچ تھا لاہور میں. تو عمران کی جو پرفارمنس تھی وہ 8 for 58 تھی. 8 for 58 یعنی اس نے ٹیم کو بالکل شرنک کر دیا تھا, ان کی ٹیم کو بالکل ریسٹرکٹ کر دیا تھا. تو وہ اپنے بولنگ کے عروج پہ تھا, یعنی کیپٹنسی اس کو بالکل انفلوئنس نہیں کرتی تھی کسی جگہ کہ وہ اس کی وجہ سے ایز اے بولر پرفارم نہیں کر سکتا تھا. اور ہمیشہ اس کو پتہ ہوتا تھا کہ کس ٹائم پہ اس نے اپنے آپ کو لانا ہے, کس ٹائم پہ اس نے دوسرے بولرز کو لانا ہے. کبھی بھی نہیں ہوا کہ عمران اپنے آپ کو بولنگ اٹیک میں لایا اور اس نے وکٹ نہ نکالی ہو. کبھی بھی نہیں ہوا کہ عمران اپنے آپ کو بولنگ اٹیک میں نہ لایا اور اس نے جو رن ریٹ بڑھ رہا تھا تیزی سے وہ ایک دم شرنک نہ ہو گیا ہو یا ریسٹرکٹ نہ ہو گیا ہو. تو یہ چیز ہمیں ثابت کرتی ہے کہ اس نے کبھی بھی فائدہ نہیں اٹھایا اپنے کیپٹن ہونے کا. کبھی میں کیپٹن ہوں تو میں بولنگ زیادہ کرا لوں اور جناب اس کو مار بھی پڑ رہی اور وکٹ بھی نہیں نکل رہی. تو اس کو ہی ایگزیکٹلی نیو بیکاز ہی واز ایٹ دی پلس آف دی گیم. اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا تھا اور اس کو لے کے چلتا تھا. اسی لیے ہم اس کا جو ٹیسٹ ریکارڈ دیکھتے ہیں ان سالوں کے اندر
وہ بہت ہی ایسٹرونامیکل ہے. یعنی انڈیا کے اندر جو 6 میچ تھے پاکستان کے، اس میں اس کی 40 وکٹیں. 6 ٹیسٹ میچوں میں 40 وکٹوں کا مطلب ہے کہ تھرو آؤٹ اس کی بہترین پرفارمنس ہے، وہ تھرو آؤٹ پرفارم کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. پھر انگلینڈ کے اندر جا کے وہ تاریخی میچ لارڈس کے اندر وہ جیتنا، انگلینڈ کے خلاف انگلینڈ کے اندر میچ جیتنا ایک بہت بڑی اچیومنٹ والی بات ہے، جو میرا خیال ہے دوبارہ پاکستان حاصل نہیں کر سکا. ایک ناممکنات والی بات تھی. اور مزے کی بات ہے کہ اس وقت جو انگلینڈ کی ٹیم تھی وہ بہت تگڑی ٹیم تھی، ان کی وہ کمزور ٹیم نہیں تھی. تو وہاں ان کو لارڈز میں ڈیفیٹ دینا وہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ والی بات ہے. تو وہ اس کا سہرا بھی عمران خان کے سر ہی جاتا ہے، اس کی کیپٹنسی کے سر جاتا ہے، اس کی اپنی بولنگ کے سر جاتا ہے، اس کی بیٹنگ کے سر جاتا ہے. 83 کے اینڈ میں انڈیا میں جو 6 ٹیسٹ تھے جس میں عمران نے بہت اچھی پرفارمنس دی. اب ہوتا کیا ہے کہ انڈیا میں موسٹلی ڈیڈ پچز ہوتی ہیں، ان پہ آپ کو بہت جان مارنی پڑتی ہے. اور انڈیا پاکستان کا میچ نہیں ہوتا، ایک پوری جنگ ہوتی ہے. تو وہ ماحول ہی ایک ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اس میں عمران نے اتنا زور لگایا، اتنا اس نے ایگزرٹ کیا اپنے آپ کا کہ اس کی شن میں اس کو اسٹریس فریکچر ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ انٹرنیشنل کرکٹ سے سائیڈ لائن کر گیا. اب نارملی جب فاسٹ بولر انٹرنیشنل کرکٹ سے سائیڈ لائن کرتے ہیں یا کسی وجہ سے وہ نہیں کھیل پاتے تو 2-4 مہینوں میں ویٹ گین کرتے ہیں، سائیکلوجیکلی ڈاؤن ہوتے ہیں، ان کا کم بیک کبھی ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ہم نے دیکھا کہ 1.5-2 سال عمران باہر رہا تو کانسٹنٹلی وہ اپنے آپ کو ٹرین کرتا رہا، اس فریکچر کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتا رہا، اور دوبارہ وہ آیا اور دوبارہ وہ اپنی پیک پہ گیا. لیکن یہ نہیں ہوا کہ سائیکلوجیکلی وہ اتنا اسٹرانگ آدمی تھا کہ دوبارہ جب آ کے اس نے بولنگ شروع کی تو کبھی بھی ہم نے اس کے بولنگ ایکشن میں یہ نظر نہیں آیا کہ بیک آف دی مائنڈ اس کو یہ ڈر یا خوف ہے کہ جب میں دوبارہ بولنگ کراؤں گا تو مجھے کہیں دوبارہ یہ نہ ہو جائے. تو کوئی جھجک ہے اس کے اندر، یا کوئی پیس سلو ہے، یا کوئی چیز ہے. یعنی دوبارہ اس نے اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کیا اور اتنا فزیکلی اسٹرینتھن کیا اور سائیکلوجیکلی اپنے آپ کو کہ اسی آب و تاب کے ساتھ دوبارہ آیا. اس کے بعد جو پاکستان اور انڈیا نے کو ہوسٹ کیا ورلڈ کپ 87 میں، اس میں انڈیا کی پرفارمنس بھی اتنی اچھی نہیں رہی، پاکستان کی بھی اتنی اچھی نہیں رہی. تو اس سے عمران بہت ڈس ہارٹ ہوا. اینڈ آئی تھنک ہی ڈیسائیڈیڈ کہ بھائی چونکہ میں کیپٹن ہوں، میں ایک اچھا فاسٹ بولر ہوں، میرے سے قوم کو بڑی توقعات تھیں، ٹیم کو بڑی توقعات تھیں، تو میچ میں ہم پرفارم نہیں کر سکے تو آئی ایم رسپانسبل فار دس. یہ ایک اچھے سپورٹس مین، ایک اچھے ایتھلیٹ کی نشانی ہوتی ہے. اور چونکہ کرکٹ انڈیویجول گیم نہیں ہے، اور خاص کر جب آپ کپتان ہو تو پھر تو آپ 11 بندوں کے ذمہ دار ہوتے ہو. تو ہی ٹک دا رسپانسبلٹی اینڈ ہی ریزائن فرام دی. اس نے کہا جی تھینک یو ویری مچ، مجھے ریٹائرمنٹ چاہیے اور میں سائڈ پہ چلا جاتا ہوں. اب ریٹائرمنٹ تو عمران نے لے لی، لیکن ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے اس کی زندگی میں، ایک اسٹیٹ ڈنر پہ ان کو، اس وقت پریزیڈنٹ تھے جنرل ضیاء الحق صاحب، انہوں نے بلایا پاکستان کرکٹ ٹیم کو کھانے پہ، اور کھانے سے کوئی 5-10 منٹ پہلے وہ عمران کو ایک علیحدہ کمرے میں لے جایا گیا جہاں پریزیڈنٹ اس کو آ کے ملے. اور پریزیڈنٹ نے اس کو 2 حرفی بات کی، کوئی انہوں نے لمبی چوڑی شپیل نہیں دی. انہوں نے اسے کہا یار مجھے امبیرس مت کرنا، آئی ایم ریکویسٹنگ یو، دیر از اے لاٹ آف کرکٹ ان یو، پلیز کم بیک، ٹیم کو سنبھالو اور دوبارہ کرکٹ کھیلو. تو عمران کہتا ہے جی کہ میرے لیے بڑا مشکل تھا کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ مجھے ریکویسٹ کر رہا ہے اور اتنے ہمبلی اور پولائٹلی اور پیار سے کر رہا ہے، اور میرے سے ایکسپیکٹیشن ہے. اف ہی از ایکسپیکٹنگ دس فرام می پرابلی قوم پوری ایکسپیکٹ کر رہی ہے، اور اگر ان کو فیتھ ہے کہ میرے اندر کرکٹ ہے بھی موجود تو مجھے کرنا چاہیے، مجھے رسپونڈ کرنا چاہیے. تو ہی ایگریڈ ٹو اٹ، اینڈ عمران دوبارہ کم بیک کرتا ہے اور دوبارہ آ کے کرکٹ کھیلنا شروع کر دیتا ہے. اس کے فوراً بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عمران کی ویسٹ انڈیز میں سیریز ہے. ویسٹ انڈیز میں جا کے کھیلنا کوئی آسان کام نہیں ہے. مطلب ویسٹ انڈیز کا جب نام ہی آتا ہے نا تو ایک دہشت طاری ہو جاتی ہے ایٹ لیسٹ کرکٹ میں لوگوں کے اوپر، کہ وہاں جو اس وقت کے فاسٹ بولرز تھے ان کے آپ نام سنیں ہی تو ویسے ہی آپ کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں. 6-6 فٹ ان کے قد، اور وہ بڑے بڑے ڈشکرے، اور اوپر سے ان کی رنگت ایسی، اور جب وہ دوڑتے ہوئے آتے تھے تو بڑے بڑے بیٹسمین کا پتا پانی ہو جاتا تھا.
عمران نہ صرف وہاں پہ جاتا ہے ٹیم لے کے، 3 ٹیسٹ کی سیریز ہے، عمران اس میں 23 وکٹیں لیتا ہے، یعنی ان کو ہلنے نہیں دیتا، اور مین آف دا سیریز ڈکلیئر ہوتا ہے۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ نے ریٹائرمنٹ لے لی، جب آپ ریٹائرمنٹ لیتے ہیں تو آپ بالکل ایک سائلنٹ موڈ میں چلے جاتے ہیں، ایک ریٹائرمنٹ موڈ میں چلے جاتے ہیں، ریلیکس کر جاتے ہیں، نہ آپ اس طرح ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں، نہ ٹرین کر رہے ہوتے ہیں، نہ اس طرح کے آپ موڈ ماحول میں ہوتے ہیں۔ لیکن جب اس کو وہ ریکویسٹ آتی ہے پریزیڈنٹ کی، یہ ریوائیو کرتا ہے اپنے آپ کو دوبارہ کرکٹ کے اندر، تو آپ دیکھتے ہیں کہ فوراً یہ اپنے آپ کو اس فائٹنگ موڈ میں لے آتا ہے، یعنی یہ بالکل دوبارہ وہی عمران دا گریٹ بن جاتا ہے، وہی فائٹر بن جاتا ہے، وہی فاسٹ بالر بن جاتا ہے، وہی تکڑا کپتان بن جاتا ہے، اور یہ اس طریقے سے کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کی زندگی کا جو سب سے بڑا ایونٹ ہے، زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے اس کے لیے، جو کلمینیشن پوائنٹ تھا اس کے کرکٹنگ کیریئر کا، کہ 92 کا ورلڈ کپ آ رہا ہے۔ اچھا، اب ایٹ دی سیم ٹائم عمران ایک ٹرومے سے بھی گزرتا ہے۔ وہ ٹروما کیا ہے کہ اس کی والدہ کو کینسر ہو جاتا ہے، وہ بہت بیمار ہو جاتی ہیں، وہ بہت ایگنی اور ٹارچر سے گزرتی ہیں۔ عمران دیکھتا ہے کہ ہمارے پاس تو چلو پیسے ہیں، ہم ان کا علاج کرا سکتے ہیں، ان کو انگلینڈ بھی لے کے جاتا ہے، لیکن وہ سروائیو نہیں کرتی، فوت ہو جاتی ہیں۔ ایک تو اس کو بڑا دکھ ہوتا ہے ان کے فوت ہونے کا، دوسرا اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، جن لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ کیا کرتے ہوں گے۔ تو ہی ڈیسائیڈس ٹو میک اے ہاسپٹل کینسر کا، اور ایک ریسرچ سینٹر اپنی والدہ کی یاد میں، اس پہ یہ کام سٹارٹ کر دیتا ہے۔ تو جو 92 کا ورلڈ کپ جب آتا ہے تو اس کی بڑی ہوپ اور امید کس سے ہوتی ہے کہ اس کو کوئی ڈونیشن خاص نہیں مل رہی ہوتی۔ جب یہ شوکت خانم ہاسپٹل کو پلان کر رہا ہوتا ہے تو اس کو بڑا، اس کے دل میں ایک خواہش ہے، اس کے دل میں ایک چاہت ہوتی ہے کہ یار اگر ہم یہ ورلڈ کپ جیت جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پاکستان کا، میرے ملک کا، میرا اسٹیچر بڑھ جائے گا، تو میں شاید انٹرنیشنلی بھی ڈونیشن لینے میں کامیاب ہو جاؤں گا، ناٹ اونلی فرام پاکستانیز، فرام ادر نیشنلٹیز ایز ویل، اس کام کے لیے۔ تو وہ ایک نئے جذبے، ایک نئے زیل کے ساتھ اس 92 کے ورلڈ کپ میں جاتا ہے لے کے۔ اچھا، لیکن انفارچونیٹ چیز کیا ہوتی ہے، بیکاز وہ کہتے ہیں کہ ون ڈے کے اندر تو بالکل کچھ پتہ نہیں ہوتا آپ کو، کرکٹ بائی لک اور بائی چانس ہوتی ہے۔ مطلب جو پہلے 5 میچز تھے پاکستان کے پول میچز، اس میں سے پاکستان 4 ہار جاتا ہے اور 1 جیتتا ہے صرف زمبابوے کے خلاف۔ یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ٹیم کا جو مینٹل لیول ہوگا وہ کتنا لو ہو چکا ہے کہ 5 میچز میں سے آپ 4 ہار چکے ہیں اور صرف 1 میچ جیتے ہیں، وہ بھی زمبابوے کے اگینسٹ۔ لیکن ایک چیز ہے کہ عمران کانفیڈنٹ ہے کہ ہم ورلڈ کپ اٹھائیں گے، ٹیم کو وہ یہی کہہ رہا ہے، مینجمنٹ کو وہ یہی کہہ رہا ہے، انٹرویوز میں وہ یہی کہہ رہا ہے، نیشن کو وہ یہی میسیج دے رہا ہے۔ سارے لوگ اس پہ ہنس رہے ہیں کہ یار یہ کیسے کریں گے، کس طریقے سے پرفارم کریں گے، لیکن اس نے کسی سٹیج پہ اپنے ٹیم ممبرز کو، اپنے بیٹسمین کو، اپنے بولرز کو حوصلہ نہیں ہارنے دیا، اور ان کا اس نے حوصلہ بلند کر کے رکھا، انہوں نے ان کو انرجائز کر کے رکھا۔ اس کے حوصلے نے، جو نیوزی لینڈ کے اگینسٹ سیمی فائنل تھا، اس میں اس نے وہ حوصلہ انضمام الحق کو دیا کہ اس نے 6 اووروں میں 56 سکور کیا اور پاکستان کے سیمی فائنل جیتنے کی بنیاد رکھی۔ اس نے وہ حوصلہ جو عمران دے رہا تھا، وہ فائنل کے اندر اس نے وسیم اکرم میں دیا کہ جب وسیم اکرم 35 اوور میں واپس آتا ہے، ایک دم 2 وکٹیں لیتا ہے، اور وہ میچ کا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، اور وہ میچ اینڈ ہوتا ہے ورلڈ کپ پاکستان لفٹ کرنے کے لیے۔ جو آخری بال ہوتی ہے جو عمران خان کرتا ہے، اس پہ وہ وکٹ لیتا ہے اور پاکستان ورلڈ کپ لفٹ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی عمران اپنا کرکٹنگ کیریئر کو یہاں پہ اینڈ کر دیتا ہے اور اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیتا ہے کہ جی نو مور کرکٹ فار می، میں یہیں تک ہوں۔ سر یہ تو آپ نے اس کے کرکٹنگ کیریئر کا بتا دیا، اس کے سٹیٹس ہم نے ڈسکس کیے، اس کی ایکسیلنٹ پرفارمنسز اراؤنڈ دا ورلڈ ڈسکس کی ہم نے، بٹ سر میں تھوڑا اس عمران خان دا ہیومن، عمران خان دا کولیگ، عمران خان دا پلیئر کے بارے میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ
کرکٹنگ سٹوریز اگر آپ شیئر کر سکتے ہیں اس کے ٹینیور کی، جو وہ اپنے ٹیم میٹس کے ساتھ ہوں یا باہر کے پلیئرز کے ساتھ ہوں، تاکہ ذرا زیادہ لائٹ شیڈ ہو عمران خان کے کیریکٹر کے اوپر بھی. دیکھو عمران خان کو ایز اے اسپورٹس مین اور ایز اے ایتھلیٹ دیکھنے کے لیے نا بہت ضروری تھا کہ ہم یہ ذکر کرتے یا ڈسکس کرتے کہ وہ زندگی میں شروع کہاں سے ہوا. دیکھو میں تمہیں سب سے بڑی اس کی اسٹرینتھ بتاتا ہوں کہ 16 سال کی عمر میں اس نے کرکٹ میں آ گیا اور اس نے کھیلنا شروع کر دیا. اسی دوران وہ لندن میں پڑھا بھی، وہ آکسفورڈ بھی گیا اور اس نے آنرز کے ساتھ اپنی گریجویشن کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے ساتھ. یہ ایک بڑی اچیومنٹ والی بات ہے کہ آپ جتنے کرکٹرز دیکھو، میرا خیال ہے شاید ہی کوئی ورلڈ میں کرکٹر ہوگا یا وہ اچھی تعلیم ختم کر کے کرکٹ شروع کی انہوں نے. ویری ریئر یو ول فائنڈ اینی ایتھلیٹ ویدر ان ٹینس اور ان اسکواش اور ان فٹ بال اور ان ہاکی اور اینی اسپورٹ کہ جی ساتھ وہ اسپورٹ کھیل رہے تھے. اچھا مائنڈ یو جب یہ آکسفورڈ میں پڑھ رہا تھا یہی وہ ٹائم تھا کہ جب یہ اپنا بالنگ ایکشن بھی بہتر کر رہا ہے اور یہ میڈیم پیس بالر سے فاسٹ بالر بن رہا ہے اور ساری چیزیں کر رہا ہے. تو یہ ہمیں نا ایک بندے کی اوول اور پرسنالٹی کے بارے میں بتاتی ہیں. سب سے پہلی بات ہمیں ایک چیز سامنے آئی کہ یہ ملٹی ٹاسکنگ کر سکتا ہے. مطلب جو کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں یا وہ کرکٹ کھیلتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں، کوئی ان کی لائف نہیں ہوتی کچھ اس طرح کی ہوتی. مطلب اس نے بھرپور زندگی گزاری. اس نے پڑھائی کی تو وہ بھی اچھی کی. اس نے کہا اچھا میرا یہ بولنگ ایکشن ہے، میں اس کو بھی چینج کروں گا، اچھی یہ چیز ہے میں اس کو بھی بدلوں گا. جب کرکٹ میں آیا تو اس نے کہا اچھا میں کپتان بنوں گا تو اس نے کہا میں آرڈنری کپتان نہیں بنوں گا، میں جتاؤں گا اپنے ملک کو. اس نے کہا اچھا میں کپتان بن گیا ہوں، دنیا کے 8-10 کپتان ہیں تو ساروں کو اس نے کنونس کیا کہ آپ رکھو. تو دس اسپیکس آف اے مین. ہی واز ناٹ جسٹ یٹ another athlete, he was not just yet another sportsman, he was a man of a different kind. He was ahead of his times. وہ ہر چیز کو آگے سوچتا تھا. 2 سال 3 سال 4 سال وہ آگے کے اندر پلان کرتا تھا. نیوزی لینڈ کا ٹور ہونے لگا پاکستان ٹیم کا. ٹیم سلیکٹ ہو چکی ہے، ٹریننگ ہو رہی ہے پاکستان میں، وارم اپ کرنے اپنے آپ کو ادھر جانے کے لیے. 10-15 انہوں نے لوکل بولرز اور بیٹسمین بلائے ہوئے ہیں کہ ٹیم کو ذرا پریکٹس کرا دیں. اس میں ایک پتلا سوکھا سا اسمارٹ سا لڑکا ہے جو بولنگ کرا رہا ہے. لیکن عمران دیکھتا ہے، عمران کی نظر کہتی ہے کہ یار یہ تو بولنگ اچھی کرا رہا ہے، جو میری ٹیم کے اندر بولر سلیکٹ ہوئے ہیں. وہ پوچھتا ہے کون ہے؟ وہ کہتے ہیں جی وسیم اکرم ہے میرا نام. وہ 18-19 سال کا ہے. عمران ضد پڑ جاتا ہے کہ اس کو میری ٹیم میں رکھنا ہے. ٹیم سلیکٹر کہتے ہیں جی ٹیم سلیکٹ ہو چکی ہے، لڑکے مائنڈ بنا چکے ہیں، سائیکولوجیکلی وہ تیار ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اب اس کو ڈال لیں. عمران سٹینڈ لیتا ہے بڑا سخت بڑا شدید قسم کا. سو مچ سو کہ ایک سلیکٹر ریزائن کر جاتا ہے کہ یار ہم سلیکٹر کس بات کے ہیں، یہ اپنا انفلوئنس کر رہا ہے، ہمیں پریشرائز کر رہا ہے، ہم نے نہیں رکھنا. وہ ریزائن کر جاتا ہے. لیکن عمران پریویل کرتا ہے. وسیم اکرم جو ہے وہ شامل کر لیتے ہیں. اب یہ وہ وسیم اکرم ہے کہ جو سوئنگ کا سلطان بنا، جو پاکستان ٹیم کا کپتان بنا، جس کے بولنگ سٹیٹس دیکھو تو انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے. یعنی کوئی دنیا کا فاسٹ بولر ان کو میچ نہیں کر سکتا. جو ورلڈ کپ جتانے میں آپ کو انسٹرومنٹل ہوتا ہے 92 میں. یعنی عمران کا جو ویژن تھا. اچھا اب وہی ہے جب آپ بات کرتے ہیں نا کہ عمران خالی کپتان نہیں تھا، وہ پوری ہولی سولی ذمہ داری لیتا تھا. وہ یہ نہیں کرتا تھا کہ جی میں نے بولنگ کرانی ہے یا میں کپتان ہوں میں 10-11 بندوں کو کرنا ہے. وہ آؤٹ آف دا فیلڈ بھی سوچتا تھا. عمران کا ایک سٹائل تھا کہ اس نے کرکٹ میں نا 2-3 سکاؤٹس چھوڑے ہوئے تھے جو اس کو جا کے ڈفرنٹ بتاتے تھے کہ جی فلانی جگہ کو اچھا کھیل رہا ہے، فلانا اس طرح کا ہے، فلانا اس طرح کا ہے. مطلب آپ آگے چلو. عمران کو جب 92 کا ورلڈ کپ آیا تو پاکستان کی بیٹنگ لائن بہت کمزور تھی، اتنی مزدار نہیں تھی. عمران کو فکر تھی کہ ہم مار کھائیں گے اس وجہ سے. عمران کو کہیں سے فیڈ بیک ملا کہ ایک تھوڑا سا چبی سا موٹو سا لڑکا ہے جو بہت اچھا کھیلتا ہے. عمران نے اس کو بلوایا، پتہ کرایا تو انضمام الحق تھے. اس نے کہا جی کہ آپ ان کو ٹیم کے لیے میں نے رکھنا ہے، تیار کر رہے ہیں اور ابھی سال ہے ورلڈ کپ کے اندر. سلیکٹرز نے کہا جی کہ اس کو ہم نے فرسٹ کلاس میچز میں دیکھا ہوا ہے، ادھر ادھر کھلایا ہوا ہے، یہ بالکل بیکار ہے، یہ نہیں چلتا. عمران نے کہا نہیں جی میں آئی کین سی دا ٹیلنٹ انہیں، میں نے ضرور رکھنا ہے.
وہ بھی بڑا میچ پڑا, بڑی ضد بازی ہوئی, فائنلی عمران پرویلڈ اور رکھ لیا. اب یہ وہی انضمام الحق ہے جو سبسیکوینٹلی آپ کا کپتان بنا. یہ وہی انضمام الحق ہے کہ 92 کے اندر جب وہ لانچ ہوا تو 56 رن اس نے نیوزی لینڈ کے خلاف 6 اووروں میں بنا کے بنیاد رکھی پاکستان کی فائنل میں جانے کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو عمران کا ویژن ہے, جب ہم بات کرتے ہیں کہ عمران ایز اے انسان کیسا تھا, ایز اے کپتان کیسا تھا, ایز اے اسپورٹس مین کیسا تھا, آؤٹ آف ہز کرکٹنگ ایبلٹی, تو یہ جو اس کے اندر ویژنری ایبلٹی تھی یہ بھی ان میچڈ اور ان پیرلل تھی. مطلب ایک دفعہ عمران کو فوڈ پوائزننگ ہوئی تھی تو وہ کہتا ہے میں ہوٹل میں کمرے میں لیٹا ہوا کرکٹ ہی دیکھ رہا تھا, تو کوئی فرسٹ کلاس کرکٹ کا میچ ٹی وی پہ آ رہا تھا, تو دیکھا تو اس میں ایک بولر, تو اس نے کہا یار یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ وقار یونس ہے. عمران نے اس کو بلوایا, چیک کیا, بال کرائی, اس کو بھی وہ ٹیم میں لے کے آیا. سبسیکوینٹلی وقار یونس آپ کا پاکستان ٹیم کا کپتان بنا. یعنی تینوں کپتان جو پاکستان ٹیم کے بنے, انہوں نے عمران کے بعد 15-20 سال پاکستان کرکٹ کو لیڈ کیا اور ڈومینیٹ کیا اور دنیا میں اپنا لوہا منایا, وہ سارے عمران کے ڈھونڈے ہوئے ہیں. یعنی وہ آپ کے سلیکٹرز نے نہیں ڈھونڈے, یعنی وہ بیچارے میرٹ پہ نہیں اپنے پہنچ سکے. اگر عمران ان کو نہ دیکھتا یا عمران کی نظر سے نہ گزرتے تو شاید آج وسیم اکرم جو وسیم اکرم ہے وہ نہ ہوتا, وقار یونس وہ نہ ہوتا, انضمام الحق وہ نہ ہوتا. اچھا پھر دوسری چیز نا, عمران کی جو ایک اچھی عادت تھی کہ اس نے یہ نہیں کیا کہ وسیم اکرم کو اس نے ٹیم میں رکھوا دیا. اس نے وسیم اکرم کو گروم کیا, وقار کو گروم کیا, جس طرح ہم کہتے ہیں اس نے ریورس سوئنگ ان لوگوں کو سکھائی اور استعمال کروائی. ایک تو اس نے اس لیے کیا کہ یہ پاکستان ٹیم کے لیے بینیفیشل ہوں گے, دوسرا ایز اے ہیومن بینگ اس کو تھا کہ یار یہ ان کے فائدے کی چیز ہے, آئی مسٹ ٹیل دیم, مجھے ایک چیز کی سمجھ ہے. اس نے وسیم اکرم کو انگلینڈ جانے سے, جو انگلینڈ کی سیریز سے 1 سال پہلے, اس نے وہاں اپنے کانٹیکٹس کے تھرو اس کو کسی کاؤنٹی میں کانٹریکٹ لے دیا 1 سال پہلے کہ وہاں جا کے کھیلو. وسیم نے کہا جی میں کیا کروں گا انگلینڈ جا کے. انہوں نے کہا تم جا کے ایکلیمیٹائز ہو گے اس ویدر سے کہ بھائی دھوپ چڑھی ہوتی ہے, میچ شروع ہوتا ہے, آدھے گھنٹے بعد بارش آ جاتی ہے, 15 منٹ بعد پھر دھوپ آ جاتی ہے, ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں, آپ جاتے ہو ہاف سلیوز کی ٹی شرٹ کے اندر ایک دم ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو آپ سویٹریں لے کے پہن رہے ہوتے ہو, پلس جو وہاں کراؤڈ ہے, جو ماحول ہے, جو پچز ہیں, ان کو تم دیکھو گے تاکہ تم 1 سال بعد وہ اچھا کھیل سکو. اب یہ چیزیں جو ہے نا یہ لیڈرشپ کی نشانی ہے. یعنی وہ کپتان بھی, کپتانی کی جو اس کی باؤنڈریز ہیں نا عمران کی, وہ بہت وسیع تھی. وہ صرف اس گراؤنڈ تک نہیں محدود ہوتی تھی. وہ کھلاڑی, اس کے نشو و نما, اس کی بیک گراؤنڈ, اس کا اٹھنا بیٹھنا. مطلب وسیم کہتا ہے کہ ایک دن عمران نے ہمیں کہا کہ انگلینڈ میں تھے کہ جو نائٹ کلب چلتے ہیں, کہتا ہے ہم بہت خوش, بڑے ایکسائٹیڈ کہ جناب ہمیں یہ نائٹ کلب لے کے جا رہا ہے. کہتے ہیں نائٹ کلب گئے تو وہاں تو لائنیں لگ گئیں لڑکیوں کی, ایک سے ایک حسینہ. ان کو کیا خواہش کہ عمران سے ہاتھ ملا لیں. کہتا ہے ہمیں تب احساس ہوا کہ یہ تو صرف ہمارا ہیرو نہیں ہے, یہ تو مطلب پوری گوری قوم کا ہیرو ہے. کہتا ہے لیکن وہاں جا کے ہم اس چکر میں تھے کہ شاید کوئی چھوٹا موٹا کوئی پیگ شیک پئیں گے. عمران نے وہاں جا کے ٹیبل پہ بیٹھ کہا جی آئی وانٹ ملک. وہ اتنا بڑا پوائنٹ دودھ کا اس کے لیے لے کے آیا, اس نے دودھ پیا. مطلب یہ آن ریکارڈ ہے, یہ وہ لوگ کہتے ہیں, وہ لوگ ٹیسٹیفائی کرتے ہیں, وہ لوگ آن اوتھ کہنے کو تیار ہیں کہ عمران نے اپنے کریئر کے دوران اپنی زندگی میں کبھی شراب نہیں پی. یہ اس کے ساتھ جو کھلاڑی ہیں, جو اس کے ساتھ کھیلے, جو اس کے ساتھ کمروں میں رہے, جو اس کے ساتھ سوئے, جو اس کے ساتھ جہازوں میں سفر کیا, جنہوں نے اس سے ڈانٹیں کھائیں, اس سے ماریں کھائیں, اس سے گائیڈ لائن لی, جو اس کو باپ کا درجہ دیتے ہیں, بڑے بھائی کا درجہ دیتے ہیں, دوست کا درجہ دیتے ہیں, اپنے کولیگ کا درجہ دیتے ہیں یا اپنے کمپیٹیٹر کا درجہ دیتے ہیں. کچھ بیچ میں جیلس بھی ہوتے ہوں گے, ہیومن انسٹکٹس ہیں, انسان ہیں, سارے انسان ایک جیسے نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ گئے تو ہم تو حیران پریشان ہو گئے. کیونکہ وسیم اکرم ایک اور واقعہ سناتے ہیں کہ ایک دفعہ عمران نے بڑا, کہتے ہیں کہ بور میچ چل رہا تھا, غالباً آسٹریلیا تھا شاید, آئی ڈونٹ نو کون سا ملک تھا. کہتے ہیں بڑے بیچ میں سلو دیتا, وہ ریسٹ دے آیا تھا. عمران نے کہا یار چلو کہ سیر کر کے آتے ہیں. تو کہتے ہیں ہمیں ایئرپورٹ لے گیا, تو ایک بڑی خوبصورت خاتون آئی, اس کا پرائیویٹ جیٹ تھا, اس میں ہم بھی بیٹھے, اینڈ وی فلیو ٹو این آئلینڈ. آئلینڈ پہ اس خاتون کا گھر تھا, وہ
کسی بہت بڑے امیر باپ کی بیٹی تھی، کہتا ہے ہمیں عمران نے بھیج دیا کہ جاؤ تم ووٹنگ کرو. عمران اس کے گپے شپے مارتا رہا. یعنی دنیا کی ایک سے ایک جو حسین عورت تھی، جو ایک سے ایک خوبصورت عورت تھی، جو ایک سے ایک امیر عورت تھی، شی وانٹیڈ ٹو بی فرینڈز آف عمران خان. یعنی عمران خان جب اپنی کرکٹنگ پیک پہ تھا تو وہ اپنی ہیروئزم کی پیک پہ بھی تھا. اچھا اب اس میں سے بھی تم اس نیگیٹو اسٹیٹمنٹ جو میری ہے کہ عمران کے پیچھے ساری عورتیں عاشق تھیں، اس میں سے تم پازیٹیوٹی نکالو. وہ کیا ہے کہ وہ چیز عمران کے دماغ کو نہیں چڑھی. وہی میرے پیچھے تو ساری دنیا کی عورتیں مرتی ہیں، میں تو ہارٹ تھراب ہوں، میرے پیچھے تو جان دیتی ہیں، میں اس دنیا میں جاؤں، رنگینیوں میں جاؤں. لیکن اس کے باوجود ہی پروو ٹو بی دا بیسٹ کیپٹن، اس کے باوجود ہی پروو ٹو بی دا بیسٹ ایتھلیٹ، اس کے باوجود ہی پروو ٹو بی دا بیسٹ بولر، اس کے باوجود ہی پروو ٹو بی دا بیسٹ آل راؤنڈر. اس کے باوجود وہ دنیا میں تھرڈ آتا ہے فاسٹ بولرز کے اندر. اس کے باوجود وہ 8 سال رول کرتا ہے کرکٹ ارینا کو، یعنی کوئی نزدیک نہیں پھڑکتا اس کے سٹیٹس کے. وہ انگلینڈ کو انگلینڈ میں ہراتا ہے، وہ انڈیا کو انڈیا میں ہراتا ہے، وہ ویسٹ انڈیز کو ڈرا کر کے آتا ہے. یعنی ویسٹ انڈیز کو ڈرا کرنا مطلب سمجھو جیتنے کے برابر ہے. مطلب ویسٹ انڈیز اس وقت کیا چیز ہوتی تھی. تو یہ آپ اس بندے کی مائنڈ سیٹ دیکھو، یعنی کہاں دنیا کی خواتین اس پر مری جا رہی ہیں لیکن اس کو وہ اثر نہیں ہو رہا. تو یہ عمران کا نا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمیں وہ بتاتا ہے. پھر ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ عمران نے نا اپنے کھلاڑیوں کو اسٹرانگ بنایا، تگڑا بنایا، دلیر بنایا، انڈیپینڈنٹ بنایا. ان کو ممی ڈیڈی نہیں بنایا، ان کو برگر بوائز نہیں بنایا، ان کو فائٹر بنایا، ان کو گلیڈیٹرز بنایا. وسیم اکرم سناتا ہے جی کہ میں بولنگ کرا رہا تھا، سامنے دا گریٹ ویون رچرڈز تھا. ویون رچرڈز کبھی ہیلمٹ نہیں پہنتا، اپنی وہ فلاپی ہیٹ ہی پہنتا تھا. کہتا میں نے ایک فاسٹ بالنگ کرائی، بال پھینکا، اس کو باؤنسر پھینکا، اس کو ایسے ڈک کیا بڑی مشکل سے. میں نے 2 کالیاں دے دی، سلیجنگ کر دی. کہتا وہ میرے پاس آیا اور کہتا I'll kill you, don't do this, مجھے گالی مت دو. سمجھ تو ان کو آتی ہے کہ بھئی یہ کیا کہہ رہا ہے. ظاہر ہے کہ فاسٹ بالر بولنگ کرا رہا ہے، باؤنسر کرا رہا ہے، میں ہٹ نہیں کر سکا تو اس کے بعد وہ شاباشی تو نہیں دے رہا مجھے، کچھ اردو پنجابی میں ابیوز ہی کر رہا ہے. کہتا میں نے کہا کپتان، وہ تو کہتا I'll kill you. کپتان نے کہا کوئی کل شل نہیں، کراس اس کو اور کھڑکا اس کو. کہتا جی میں نے اس کو پھر کرائی تو اس کی بال اس کی ٹوپی کو لگی، اس کی ٹوپی گر گئی. کہتا میں نے پھر سلیجنگ کر دی. کہتا اتنے میں اگلی 4تھی 5ویں بال پہ وہ بولڈ ہو گیا، آؤٹ ہو گیا. آؤٹ ہوا جب وہ جا رہا تھا تو میں نے 2 4 5 اس کو رخصتی کلمات بھی دے دیے. وہ بہت غصے میں گیا وہاں سے اور کہتا ہے جو ویو رچرڈز ہے وہ نو نانسنس ٹائپ کا بندہ ہے زندگی میں نا. مطلب کہتا ہے وہ چلا گیا. کہتا میچ ختم ہوا. کہتا میں اپنے ڈریسنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا کہ ہارے پسینے چھوٹے ہوئے. کپتان ادھر واش روم میں اپنے کپڑے چینج کر رہا. کہتا میں اپنے اسپائکس اتار رہا. تو کہتا اتنے میں جو اٹینڈنٹ تھا ویسٹ انڈیز ڈریسنگ روم کا وہ آتا ہے. وہ آ کے مجھے کہتا ہے کہ مسٹر وسیم somebody is waiting for you outside. میں پتہ نہیں کون. کہتا ہے میں نے باہر جا کے دیکھا تو صرف لوور پہنا ہوا ہے، اوپر کوئی ٹی شرٹ بنیان نہیں ہے، اس کے 8 پیکس بنے ہوئے ہیں، پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، بیٹ اس نے ہاتھ میں اٹھایا، ویو رچرڈز کھڑا. کہتا ہے میں دوڑ کے اندر گیا کپتان کے پاس. میں نے کہا کپتان وہ تو باہر کھڑا ہے بیٹ لے کے. کپتان کہتا ہے ہاں جاؤ تمہاری اپنی فائٹ ہے، اپنا نبیڑو اس کے ساتھ. کہتا ہے میں نے کہا ہیں. کہتا ہے میں باہر گیا، جا کے میں نے اسے کہا یار آئی ایم سوری، ہم غلطی ہو گئی، آئی ول ناٹ ڈو ان فیوچر. کہتا ہے اس نے مطلب مجھے مارنا کیا تھا، ظاہر ہے کوئی لڑائی تو نہیں تھی، تو اس نے مجھے ڈانٹا ڈوٹا کہ ایسے نہیں کرتے ہوتے، یہ ہوا کہ سمجھایا اور میں آ گیا. یعنی وہ کہتا ہے وسیم کہتا ہے کہ کپتان نے ہمیں پیروں پہ کھڑا کیا. مطلب یہ نہیں اس نے کیا کہ عمران نکل کے آ جاتا کہ ہاں بھائی ویو رچرڈز کیا بات ہے. بات کو اس نے بڑھائی نہیں. اس نے کہا تم سیکھو کہ تم نے سلیجنگ کی ہے اور سلیجنگ کرنی ہے، انڈر پریشر کرنا ہے بولر کو، اس کو فاسٹ بولنگ کرنی ہے، اس کو
یارکر اور اس کو باؤنسر مارنے ہیں, اس کی ٹوپی گرانی ہے, اس کو ہٹ کرنا ہے, لیکن پھر بعد میں اس کو فیس بھی کرنا سیکھو. تو مطلب اس نے ہمیں A to Z چیزیں سکھائیں. تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ عمران جو تھا وہ خالی وہ 4 گھنٹے کا کپتان نہیں تھا, 5 گھنٹے کا کپتان نہیں تھا. یعنی ان کی زندگیاں میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں نا کہ جب بھی آپ وسیم اکرم کو, ان ساروں کو سنتے ہیں, آپ عبدالقادر کو سنتے ہیں, تو وہ اتنی ریورنس سے جب عمران کے بارے میں بات کرتے ہیں. مطلب وسیم تو کہتا ہے یہ دا گریٹ عمران خان. یار گریٹ عمران خان بہت بڑی بات ہے. اور وسیم اکرم خود کوئی عام آدمی نہیں ہے یار. وسیم اکرم بہت بڑا بولر ہے, بہت بڑا سپورٹس مین ہے, بہت بڑا ایتھلیٹ ہے, بہت بڑا کپتان رہا ہے پاکستان کا. تو اس کا یہ کہنا, یہ رسپیکٹ دینا, تو دیٹ مینس کہ اس بندے کے اندر کوئی چیز ہے. دوسرا ایک ہوتا ہے کہ ایک بندہ عمران کی تعریف کرتا ہے, تو ہم کہہ سکتے ہیں یار یہ 2 بندے کرتے ہیں, اس کے دوست تھے, اس کے بینیفیشریز ہیں, اس نے ان کو کچھ سکھایا پڑھا ہے. جب آپ اکراس دی لائن دیکھتی ہو تو سارے بندے. اب کپل دیو کیا کہتا ہے؟ کپل دیو کہتا ہے میں نے زندگی میں اتنا محنتی اور ہارڈ ورکنگ بندہ نہیں دیکھا. کپل دیو از کپل دیو. مطلب وہ بھی ایک دنیا کی قداور چیز ہے, وہ اس کی رسپیکٹ کرتا ہے. سنیل گواسکر کہتا ہے کہ میں نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کرنی تھی. میں نے عمران سے مشورہ کیا, میں نے کہا یار میں ریٹائرمنٹ اناؤنس کر رہا ہوں. عمران کہتا ہے یار تو بالکل اناؤنس نہ کر, نیکسٹ ایئر انڈیا میں پاکستان ٹیم آ رہی ہے, ہمارا ٹیسٹ میچز ہیں تمہارے ساتھ, تو نہیں ہوگا تو مزہ ہی نہیں آئے گا, ٹیم تیری کمزور ہو جائے گی انڈیا کی. اب یار عقل دیکھو, اور کوئی ہو تو کہ ہاں یار بالکل ٹھیک ہے, بڑا اچھا موقع ہے انگلینڈ میں, یہاں اچھی سی پریس کانفرنس کر, میں بھی تیرے ساتھ بیٹھوں گا, تو اناؤنس کر کرکٹنگ, تاکہ ٹیم کمزور ہو انڈیا کی, پاکستان جائے تو آرام سے جیت سکے. بٹ وہ کیا کر رہا ہے, اپنے دشمن کو, اپنے کمپیٹیٹر کو, اپنے مد مقابل کو کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی نہیں, تو ارینا میں رہ, بیکاز ہی وانٹیڈ کہ سنیل گواسکر ٹیم کا حصہ ہو, ہم وہاں جا کے پرفارم کریں, تاکہ میں اگر اس کو, ہم انڈیا کو تب ہراتے ہیں جب سنیل بیچ میں ہوتا ہے, تو ہمارا قد اور بڑھے گا. یعنی عمران کو وکری چیز ہے یہ, کوئی عجیب ہی کوئی اس کا جو میک اپ ہے نا وہ کوئی ڈفرینٹ ہے. اب دیکھو نا اس کے اندر اس کی جو بلڈ لائن ہے, وہ پٹھان بھی ہے, وہ میاں والی کا بھی ہے, وہ فاسٹ بولر بھی ہے, وہ کپتان بھی رہا, وہ دنیا کی ساری خواتین کا ہارٹ تھراب, ان کو محبت بھی کرتی ہیں, اس کو چاہتی بھی ہیں. یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ عجیب ہی صلاحیتیں دے دی ہیں جو ایک عام آدمی کو نہیں ہوتی. میرا خیال ہے کہ تم کہہ سکتے ہو یار ٹینس میں تم کسی پلیئر کا نام لیتے ہو تو کہتے ہو جی اس طرح کے 5-7 ہیں. ہاکی میں تم کہہ سکتے ہو یار 5-7 ہیں. جس طرح تم کہتے ہو کہ جی فٹ بال میں میراڈونا تھا, وہ میسی ہے, اور وہ دوسرے ہیں, یہ سارے 3-4-5 ایک سٹیچر کے ہیں. بٹ تم کرکٹ میں دیکھتے ہو, یا پھر کپتانوں میں دیکھتے ہو, یا پھر اس کی انسانیت والا پہلو دیکھتے ہو, تو میرا نہیں خیال تم کہہ سکتے ہو کہ انڈیا کا جو کپتان تھا کپل دیو وہ عمران جیسا ہے, یا سنیل گواسکر عمران جیسا ہے. وہ بھی کپتان تھا, بہت بڑا بیٹسمین تھا, اس کے ریکارڈ آج تک کوئی نہیں توڑ سکا. یہ MS دھونی اس طرح کا تھا, یا ایئن بودم اس طرح کا تھا, یا ویو رچرڈ اس طرح کا تھا. مطلب اس کا اوور ویلمنگ رسپانس ہے زندگی کی آل سفیئرز میں, اپنے کولیگز پہ, اپنے دوستوں میں, اپنے آپ کے اوپر. مطلب کوئی ڈفرینٹ اس کا میک اپ بنا ہوا ہے, کوئی اسپیشلی کو اللہ تعالیٰ نے نا کوئی اس کو کریٹ کیا ہے اور کاو کی ہے اس کی پرسنالٹی جو اوور دی ایئرز. پھر تم دیکھو نا ایچسن کالج سے یہ پڑھا ہوا ہے, پاکستان کا ایک بڑا پریسٹیجیس اور ایلیٹ انسٹیٹیوٹ ہے. پھر یہ آکسفورڈ سے پڑھا ہوا ہے. مطلب 99.9% جو ایتھلیٹس اور اسپورٹس مین ہوتے ہیں وہ تو یہ ان کی پڑھائی کو ایسے کو 8 جماعتیں 10 جماعتیں ہوتی ہیں. ظاہری بات ہے وہ بیچارے شروع سے لگ گئے ہوتے ہیں تو پڑھائی سے دور رہے ہوتے ہیں. پڑھائی ہے تو اس کی مکمل ہے, فزیکل فٹنس ہے تو اس کی مکمل ہے. مطلب آج تک تم دیکھ لو اس کی فزیکل فٹنس کی جو کنڈیشن ہے, ہی فار بیٹر دین 25 سال کے بندوں سے. مطلب اس کی مینٹل الرٹنس دیکھ لو تو وہ ہے. تو وہ کسی بھی اسفیئر کے اندر وہ, اینڈ ہی از اسٹل امپروونگ, ہی از اسٹل گروئنگ, ہی از اسٹل چینجنگ ہز پرسنالٹی. آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کیسے یہ بات کر رہا ہوں کہ اسٹل چینجنگ.
سر عمران خان اگر لیڈر کی بات کریں تو لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرے, جو سب کو لے کے ساتھ چلے. ایک لیڈر وہ ہوتا ہے جس کو پتہ ہے کہ میں اپنے گروپ میں سے بیسٹ پوٹینشیل کیسے نکلوا سکتا ہوں. تو سر اس میں عمران خان نے کیسے اپنے ٹیم میٹس کی حوصلہ افزائی کی؟ مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی دیوار بھی عمران خان کو دے دیتے نا تو وہ اس سے بھی میچ اوپن کرا دیتا یا بولنگ کرا دیتا. انضمام الحق کہتا ہے کہ جب میں آیا ورلڈ کپ کے اندر, کہتا ہے شروع کے جو 3-4 میچز تھے میری پرفارمنس اچھی نہیں تھی, میں 5-10 پہ آؤٹ ہو رہا تھا. تو ہم ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے تھے تو میری سیٹ کپتان کے ساتھ والی آ گئی. میں کہا اللہ خیر آج بڑی بےزتی ہونی ہے, اور بالکل ساتھ بیٹھا ہوا تو ایک ہاتھ بھی نہ جڑ دے مجھے غصے کے اندر. کہتا ہے لیکن لو اینڈ بی ہولڈ میں ساتھ بیٹھا ہوں تو کپتان مجھے کیا کہہ رہا ہے, یار انضمام وہ جو تو نے اس کو چوکا مارا ہے بڑا زبردست, بڑا سٹائلش چوکا تھا, زبردست, ونڈرفل. کہتا ہے یار میرا حوصلہ بڑھ گیا. میں نے کہا یار میں کیا سوچ رہا ہوں, میرا کپتان میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے. اس کو صرف میرا ایک وہ چوکا یاد ہے جو بڑا سٹائلش ہے, بڑا زبردست میں نے کاو کیا ہے اس بول کو. تو عمران کا جو سٹائل تھا وہ لوگوں کے حوصلے توڑنا نہیں تھا, حوصلے بنانا تھا. یعنی جو اس کے اندر حوصلہ ہوتا تھا نا وہ ٹرانسفارم کرتا تھا بندے کے اندر. وسیم اکرم کہتا ہے کہ 92 کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے, میں ریکارڈ قائم کر رہا ہوں وائڈ بالوں اور نو بالوں کے, اور میرے سے وہ نئی بال جو ہے وہ بال کنٹرول نہیں ہو رہی. یعنی میں نہیں کر پا رہا, رنز بھی دے رہا ہوں اور ان کو موقع بھی دے رہا ہوں ہٹ کرنے کا, پریشان ہوں میں اس چیز کے اوپر. کہتا ہے وہ ہمارا سیمی فائنل ہے تو میں صبح اٹھتا ہوں, ناشتے پہ اخبار دیکھتا ہوں تو کپتان نے انٹرویو دیا ہوا, اس میں لکھا ہے کہ آئی ڈونٹ بادر اینڈ کیئر فار نو بالز اینڈ وائڈ بالز وسیم از بولنگ, آئی جسٹ وانٹ ہم ٹو بال فاسٹ. میں کہا تیری خیر ہو جائے یار, میرا کپتان پریشان ہی نہیں ہے, میرا کپتان میرے پیچھے کھڑا ہے, مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں ہے, باقی سب جائیں کسی طرف. اس کا مطلب ہے کہ میں نے فاسٹ بولنگ کرنی ہے, 2-4 نو بالیں ہوگی, 2-4 وائڈ بالیں ہوگی, کوئی ایشو ہی نہیں ہے. تو یہ تو ہمارے سامنے زندہ مثالیں ہیں. اب یہ مثالیں کوئی ہماری اسیسمنٹس نہیں ہیں, یہ انڈیپینڈنٹ پلیئرز کی. اور انڈیپینڈنٹ پلیئرز کون؟ جب ہم مثال دیتے ہیں سنیل گواسکر کی, کپل دیو کی, انضمام کی, وسیم اکرم کی, یار یہ چاروں کپتان رہے ہیں, یہ چاروں بہت فیم والے لوگ رہے ہیں, یہ چاروں بہت بڑے کرکٹرز رہے ہیں. ان کے یہ ویوز ہیں اس کے بارے میں. تو آپ اس سے اندازہ کرو کہ عمران کا لیول اور سٹیچر کیا ہے ان کے سامنے. یعنی وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بنانے والا عمران ہے, ہمیں ڈھونڈنے والا عمران ہے. تو پھر کیسے اس کی کرکٹنگ فیلڈ کے اندر اور اس کے اندر اس کی عزت نہ ہو, اس کی رسپیکٹ نہ ہو, لوگ اس کو چاہیں نہ, اس کو پوجیں نہ, اس کو پیار نہ کریں. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ جنرل ضیاء الحق نے یہ احسان کیا پاکستانی قوم میں. دیکھو سر, پریزیڈنٹ ہوتا ہے, اوپر سے فوجی جرنیل, اوپر سے ڈکٹیٹر, اوپر سے اتنا پاورفل دبنگ آدمی. مطلب وہ عمران کو ریکویسٹ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے امبیرس نہ کرنا پلیز, آپ واپس آ جاؤ. تو جسٹ بیکاز ہی کوڈ آلسو سی کہ یار اس بندے میں پوٹینشیل ہے, یہ کوئی لارلز ون کر سکتا ہے ملک کے لیے. تو کہنے کا مقصد ہے تو ایوری بڈی ریسپیکٹڈ ہم اکراس دا بورڈ, اکراس دا گلوب. ہمیں کہیں کوئی مثال نہیں ملے گی کہ عمران کے ساتھ کسی نے اڑ پھنس کی ہو. مطلب سلیکٹر نے سوچا کہ میں ریزائن ہی کر جاؤں, اس نے اب تہیا کر لیا وسیم اکرم کو رکھنے کا ٹیم میں, یہ رکھے گا ہی رکھے گا, آئی بیٹر پارٹ ویز, میں چپ کر کے سائڈ پہ ہو جاؤں. مطلب کوئی اس کا رستہ نہیں روک سکا. یعنی وہ اس کا اتنا عزم حوصلہ تھا. ہی از لائک اے بلڈوزر, ہی واز لائک اے روڈ رولر, ہی واز لائک اے ٹینک. یعنی اس کے عزم, اس کے حوصلے, اس کی دلیل, اس کی لاجک, اس کی چاہت, اس کی خواہش, اس کی پش کے آگے نتھنگ, کچھ رک نہیں سکتا تھا, کچھ ہو نہیں سکتا تھا. تو ہر بندے نے انہوں نے کہا جی آ جاؤ, کر لو جو تم نے کرنا ہے کر لو. اور پھر اس نے پروو کیا کہ میں جو یہ خواہشیں کر رہا ہوں, یہ جو چاہتے چاہ رہا ہوں, یہ جو میں میری من مانیاں ہیں یا میری جو ضدیں ہیں یا جو میری اڑ پھنس ہے, یہ کوئی میری ذات کے لیے نہیں ہے, یہ کوئی میری اپنا کوئی چاہت میری نہیں ہے کہ میں نے یہ میرا دوست ہے تو اس کو رکھنا ہے, یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے, اس کی شکل اچھی لگ رہی ہے, اس کا قد اچھا ہے, یہ میری برادری کا ہے, یہ میری نسل کا ہے, میں نے رکھنا ہے. قطعاً نہیں. اس نے میرٹ کے اوپر ساروں کو کیا, تو پھر ساروں اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں, اس کی عزت کرتے ہیں اس چیز کے اوپر. مطلب یار بات سنو کہ وہ اتنا
ہیڈ اسٹرانگ نا تھوڑا سا نگیٹو کونوٹیشن والا ورڈ ہے. ہیڈ اسٹرانگ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا بندہ جو سنتا نہیں ہے کسی کی, لیکن وہ اتنے تگڑے دماغ والا آدمی تھا, ہم اس کو اردو میں کہتے ہیں تو وہ ذرا نگیٹو کونوٹیشن نہیں لگتی. وہ اتنے مضبوط اعصاب کا آدمی تھا کہ ورلڈ کپ چل رہا ہے, اس کو اپنی انجریز ہوئی ہوئی ہیں, گٹے گوڈے جواب دیے ہوئے ہیں, ٹیکے ٹوکے لگا کے پین کلرز دبا سٹ کھا کے عمران خود فائٹ کر کے اسٹرگل کر کے بولنگ کرا رہا ہے. ایک دن جناب انتخاب عالم صاحب صبح بتاتے ہیں کہ سر کل انضمام نہیں کھیل سکے گا, اس کا پیٹ بڑا خراب ہے. عمران نے اس کو بلایا, اس نے کہا انضمام صبح تم نے کھیلنا ہے, چاہے اسٹریچر پہ آؤ چاہے ان ٹانگوں کے اوپر آؤ. اس نے کہا تیری خیر ہو جائے. تو جناب نتھنگ ڈوئنگ, مائی کیپٹن جس نے مجھے ڈھونڈا, جس نے مجھے گروم کیا, جس نے میری بری پرفارمنس پہ بھی کہا ہوئے تیرا چوکا کلاسک ہے, ہی وانٹس می ٹو پلے, آئی ول پلے, آئی بیٹر پلے. پھر پیٹ شیٹ خراب اس کا ٹھیک ہو گیا, یعنی اس نے وہ حاوی آیا اپنی اس بیماری کے اوپر. دوسرا اس نے سوچا کہ یار یہ خود میرے سے عمر میں بڑا ہے, ابھی اس کی ایج بھی ڈھل رہی ہے, ابھی اس کی سپیڈ بھی کم ہو رہی ہے, اس کے باوجود یہ پین کلرز اور ٹیکے لگا کے اور دوائیاں لے کے یہ فائٹ کر رہا ہے ملک کے لیے, قوم کے لیے, کرکٹ کے لیے. تو میں تو یار بڑی کم عمر ہوں اسے. اس نے بھی وہ حوصلہ اور عزم پکڑا. وہ جو کچھ اس کے اندر ہوتا تھا نا, وہ عمران اگلے کے اندر ٹرانسفر کر دیتا تھا. وہ انرجی, وہ وائٹیلٹی, وہ جذبہ, وہ ہمت, وہ حوصلہ, وہ سارا ان کے اندر ڈال دیتا تھا. دیٹس ہاؤ ہی لیڈ دا ٹیم. اس طریقے سے وہ لے کے ساروں کو چلتا تھا. تو سارے اس کی عزت بھی کرتے تھے, پیار بھی کرتے تھے, ڈرتے بھی بڑا تھے, رو بھی بڑا تھا. مطلب وہ وسیم ہی بتاتا ہے, کہتا ہے پھر جو کبھی غلطی کرو, کپتان نے کہا ہے کہ تم نائٹ واچ مین جا رہے ہو تو بس ٹک ٹک کرنی ہے, تو غلطی سے شاٹ کھیل دیا اور آؤٹ ہو گئے. تو کہتا ہے پھر جو گالیاں پڑتی تھیں ڈریسنگ روم کے اندر, رہے نام اللہ کا, مطلب چھوڑتا نہیں تھا وہ کسی چیز کو. مطلب وہ بھول جائے گا رات کو, اگلی صبح ناشتے کے اوپر پکڑ لے گا. مطلب وہ سارٹ آؤٹ ضرور کرتا تھا. مطلب وہ جو ڈیو ڈوز ہوتی تھی آپ کی, آپ نے غلط کام کیا, آپ کو تھوڑا ٹیکا انجیکشن لگنا چاہیے, وہ یہ نہیں کرتا تھا کہ جناب اس کو چھوڑ دو یا اس کو اسپیئر کر دو, اس نے وہاں پرفارمنس دی ہے, یہاں غلطی کی ہے, اس کو کٹ ٹو سائز کرنا ہے, اس کی ٹرمنگ کرنی ہے. مطلب وہ کہتا تھا کہ کرکٹ ٹیم ہے, اس میں ہیرو میں ہوں, اس میں ولن میں ہوں, اس میں پروڈیوسر میں ہوں, اس میں ڈائریکٹر میں ہوں, اس میں ہر چیز میں ہوں, باقی تم سارے برابر ہو. یو آر سبسروینٹ ٹو کمانڈ. تم نے آرڈر میرے سے لینا ہے, تم نے گائیڈ لائن میرے سے لینی ہے, تم نے ہدایت میرے سے لینی ہے, فیلڈ پلیسنگ میں نے کرنی ہے. یعنی وہ ایسے ان کو باندھ کے رکھتا تھا. یعنی کبھی نہیں ہم نے سنا کہ جی کو گروپ بندی ہو یا کوئی چیز ہو, یہ وہ پھڑکا کے وہ سائڈ پہ کرتا تھا. یعنی زبردست کمانڈ تھی اس کی اپنی ٹیم کے اوپر. تو یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان ٹیم کی پرفارمنس بہت زیادہ تھی اور بہت اچھی تھی. سر یہ تو ہم نے ڈسکس کیا عمران کی جو ملٹیپل پازیٹیو کوالٹیز تھیں, چاہے اس کی مینٹل اسٹرینتھ ہو, چاہے اس کا ڈسپلن ہو, چاہے اس کی ایکسلنٹ ابیلٹی یا لیڈرشپ ہو. لیکن سر بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ عمران خان کی بڑی رنگین زندگی تھی. اس کے اوپر اگر آپ تھوڑی لائٹ شیڈ کریں. دیکھو بات پتہ کیا ہے, بات ہے جو حقیقت پہ اور سچ پہ ہونی چاہیے. اباؤٹ ہز پرسنل لائف عمران نے کبھی خود بھی ورڈز منس نہیں کیے. عمران فرسٹ ٹائم جب انڈیا گیا ہے تو وہاں وہ ورڈ پلے بوائے کا اس کا سامنے آیا. اچھا عمران کا میں نے پہلے بھی بتایا ہے, اس کا اورا, اس کا کرزما, اس کی کچھ اسمیل ہی ایسی تھی کہ فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی دا ویمن ووڈ لائک ٹو ڈائی فار ہم. مطلب زینت امان جیسی ایکٹریسز جو ون ٹائم ہو رولڈ سپریم ان بالی ووڈ, وہ جناب آ کے بیٹھ کے میچ دیکھ رہی ہوتی تھی. ان کو کخ پتہ نہیں ہے کرکٹ کا کیا ہے, بٹ جسٹ ٹو سی کہ عمران دوڑتا کیسے ہے, اس کے بال کیسے لہراتے ہیں, اس کو پسینہ کیسے آتا ہے, وہ پانی کیسے پیتا ہے, وہ بال کیسے رب کرتا ہے, اس کی جو ٹراؤزر ہے آگے سے ریڈ کیسی ہوگی بال ربنگ کے بعد, وہی ان کا دن بنا دیتا تھا. یعنی ان کے لیے کسی مووی کا ہٹ ہونا اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا جتنا عمران کو بال کراتے دیکھنا تھا. اینڈ آئی شوڈنٹ بی سرپرائز کہ وہ بیٹھ کے کہیں سیکھ بھی نہیں ہو کہ ان سوئنگ کیا ہوتی ہے, آؤٹ سوئنگ کیا ہوتی ہے, ریورس سوئنگ کیا ہوتی ہے. تو ایک نہیں بے شمار ایکٹریسز تھیں. مطلب
اچھا، اور جس طرح باہر جو سیتا وائٹ ہیں جن کے ساتھ وہ ہے کلیم کہ عمران کی ایک صاحبزادی بھی ہیں ان سے، جو اس وقت جمائمہ کے پاس ہیں پل رہی ہیں، اور ایک وہ جو جرمن جرنلسٹ تھیں جو بعد میں مسلمان ہو گئی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ میں مسلمان صرف ہوئی ہوں عمران کی وجہ سے. تو جہاں وہ نیگیٹو پہلو ہے عمران کی ذات کا کہ وہ ہلا گل اور پارٹی ٹائپ تھے، تو وہاں انہوں نے خاتون کو مسلمان بھی کیا ہے، تو وہ بھی کریڈٹ عمران خان کو ہی جائے گا، مجھے اور تمہیں تو نہیں جائے گا. تو وہ عمران نے کبھی ورڈز منس نہیں کیے، اس نے کہا. دوسرا ایک اور چیز ہے، وہ اب کہتے ہیں کہ میں نے توبہ استغفار کر لی ہے، اب میں راہ راست پہ آ گیا ہوں ماشاءاللہ الحمدللہ، 5 وقت کی نمازی ہیں، تسبیح کرتے ہیں اور تصوف میں بلیو کرتے ہیں، صوفیزم میں بلیو کرتے ہیں، دین کے قریب جا رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں. ٹوٹل با پردہ ان کی بیگم صاحبہ ہیں، ابھی جتنے مرضی الزامات لگاتے رہیں. باقی جہاں تک ان کی لائف کے سکینڈلز کا تعلق ہے وہ ہمیشہ ہی وہ لائم لائٹ میں رہے ہیں. لیکن ایک چیز میں تمہیں بتاؤں کہ اس کے باوجود کبھی بھی عمران کی پرسنالٹی جو ہے، جو اس کا قد ہے، جو اس کا سٹیچر ہے، وہ کبھی کم نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں ان خواتین نے عمران سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر کے اپنا قد بڑھایا ہے، اپنی ریٹنگ بڑھائی ہے. عمران کو کبھی ضرورت نہیں تھی کہ زینت امان کہتی کہ آئی ہیو فالن ان فار ہم، یا سیتا وائٹ اس کی زندگی میں آتی. جمائمہ بیکیم فرینڈز ود ہم، اور کہتے ہیں کہ رائٹ فرام دی ورڈ گو دے ور اے کپل، دے میچڈ ایچ ادر اینڈ دے گاٹ میرڈ. بیکاز عمران کی ایک شرط ہوتی تھی ان ساری خواتین کو، مسلمان ہو جاؤ اور پاکستان چل کے رہو. جمائمہ ایگریڈ ٹو اٹ. اس نے کہا جی کلمہ بھی پڑھوں گی اور الحمدللہ پاکستان بھی جاؤں گی، اور دونوں چیزیں اس نے کیں. اور وہ آ کے یہاں شلواریں قمیضیں پہنتی تھیں، دوپٹے کرتی تھیں، شوکت خانم میں کام کرتی تھیں، چیریٹی کا کام کرتی تھیں، اور پلیٹوں میں جناب ہماری چکن کڑھائیاں، مٹن اور نان اور کباب ڈال کے کھا رہی ہوتی تھی. ہر جگہ عمران کے ساتھ جاتی تھیں. اینڈ الحمدللہ 2 عمران کے بیٹے ہوئے اتنے پیارے ان کے ساتھ، وہ ہیپیلی دے لیوڈ ایور آفٹر. اٹس واز ویری انفارچونیٹ، اٹس ویری ٹریجک کہ وہ شادی نہیں چل سکی. ڈفرینٹ ریزنز ہیں. عمران کہتے ہیں پولیٹیکل ہیں کہ ان کو تنگ کیا جاتا تھا، ان کی بیگم پہ کیسز بنا دیے گئے کہ وہ نوادرات کی اسمگلنگ کرتی تھیں. تو وہ پریشان ہو گئیں، اپسیٹ ہو گئیں. شی لیفٹ دا کنٹری، اور انہوں نے کہا جی وہاں آ جاؤ، وہاں رہو. عمران نے کہا نہیں وہاں تو نہیں آؤں گا، آئی ہیو کمٹمنٹ ٹو مائی کنٹری، میں تو یہیں رہوں گا. تو ان کی سپریشن ہوگی، اس میں اینڈڈ اپ ان اے ڈیورس. ہاں، عمران از فارچونیٹ in 100 things, but definitely to my assessment he is unfortunate in one thing. ان کی جو فیملی لائف ہے، جو پرسنل لائف ہے، جو ان کی میرٹل لائف ہے، وہ کبھی اسٹیبل نہیں رہی. there were a lot of women in his life، آئیں گئیں. they were dozen and dime اس کی زندگی میں تھی. بہت رنگین ان کی زندگی تھی. مطلب جو آپ 80s کے ٹیبلٹس پڑھو اور باہر کے میگزینس پڑھو، اس میں تو ٹو دی ایکسٹینٹ بہت زیادہ آیا کرتا تھا عمران صاحب کے بارے میں. آئی کانٹ یوز دوز ورڈس. اس کے بعد ان کی شادی جمائمہ سے ہوتی ہے، 10-12 سال پیس رہتی ہے، پھر وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد ان کی شادی محترمہ ریحام خان صاحبہ سے ہوتی ہے، وہ بڑا تھوڑا عرصہ رہتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد وہ ڈفرینٹ خواتین ہیں، عائشہ گل علیہ ہیں، وہ کچھ کلیمز کرتی ہیں. پھر ان سے ہو جاتی ہے، بشا بی بی سے ہو جاتی ہے. پھر ایک خاتون اور آج کل سامنے آئی ہوئی ہیں، ہاجرہ پانیزئی صاحبہ، وہ کچھ کلیمز کر رہی ہیں. تو وہ اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں. لیکن اس کا قطعاً عمران خان کی لائف پہ، ان کی پرسنالٹی پہ، جو لوگوں کی محبت ہے ان سے ایز اے کرکٹر. اب آج تو ہم نے وائس فگر ڈسکس کرنا ہے. ایز اے کرکٹر وہ بالکل آسم اثر نہیں پڑتا، کوئی نوٹس میں نہیں لیتا. ہو از ہاجرہ پانیزئی؟ پور گرل، شی از جسٹ اے نو بڈی. اینڈ آئی تھنک اگر اس کی کوئی عزت بیچاری کی اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں تھی، بائی ڈوئنگ دس شی ہیز لاسٹ دیٹ. ایون ریحام خان صاحبہ ایک بڑی گریسفل خاتون ہے، آئی ریسپیکٹ ہر. بٹ وہ کتاب لکھ کے انہوں نے کوئی
10-20-50,000 پاؤنڈ کما لیے ہوں گے. میرا خیال ہے وہ ویسے بھی اگر عمران کو کہتی کہ میں آئی ایم ہارڈ اپ, میرے حالات نہیں ٹھیک, مجھے فائنینشلی ہیلپ آؤٹ کر دو, تو عمران خان صاحب ان کو پیسے دے دیتے. میرا خیال ہے وہ جمائمہ کو ایک میسیج بھیج دیتی کہ آئی ایم ایکس وائف آف یور ایکس ہسبینڈ ہوم یو اسٹل لو اینڈ لائک اینڈ ریسپیکٹ, آئی ایم ان ہارڈ ٹائمس. تو میرا خیال ہے وہ ایسے کوئی 1 ملین پاؤنڈ ان کو دے دیتی. کیا ضرورت تھی یہ کرنے کی, جس میں آپ کیا آپ دیکھو, جب آپ ایک غلط بات کرتے ہو کسی کے لیے تو اس میں آپ اپنا آپ دکھاتے ہو. جب آپ ایک پبلک اپنی گھر کی ذاتی بات آپ اس کو پبلسائز کرتے ہو, تو یہ خواتین بہت ہیں عمران کی زندگی میں. یہ ایک اسپیکٹ ہے عمران کی زندگی کا جو اس کے ساتھ ہے. عمران نے کبھی ڈینائی نہیں کیا, کبھی اس کو یہ نہیں کہا کہ ہاں یہ کوئی نہیں تھی. وہ کہتا ہے ہاں یہ تھیں, سو واٹ. ایون جو لاسٹ ملاقات ہے اس کی جنرل باجوہ کے ساتھ بیفور ہی واز سیکڈ, جنرل باجوہ نے کہا جی ہمارے پاس فائلز ہیں, ہم نے کھولی ہوئی ہیں ڈفرینٹ پولیٹیشنز پہ. اس نے کہا اوکے. انہوں نے کہا ہمارے پاس آپ کی بھی ہیں, آپ بھی بڑے پلے بوائے تھے. عمران نے کہا سو واٹ, میں تھا گنہگار آدمی ہوں, توبہ استغفار کر لیے. تو وہ ہر لیول پہ ہی ہیز فیس دس, ہی از ولنگ ٹو فیس دس. دیکھو میرا خیال ہے اگر عمران نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لی اور اللہ تعالیٰ نے شاید ان کو معاف بھی کر دیا ہے, کیونکہ آپ اس سٹیج کے بعد کی ان کی جو اچیومنٹس ہم سبسیکوئنٹلی ڈسکس کریں گے وہ دیکھو گے تو ڈیفینیٹلی اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے, یہ جو وہ پہلو کرتے رہے. اور دوسری چیز کہتے ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے انسان سے. تو اور وہ کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ جو ہے رب العالمین ہے, رب المسلمین نہیں ہے. تو وہ سارے عالموں پہ اپنی محبتیں اور چاہتے نچھاور کرتا ہے. تو یہ تو مسلمان ہے بیچارہ, اس نے کوئی غلطیاں کی تو اگر اس کی معافی مانگ لی ہے تو ہو آر وی, ہم کون ہوتے ہیں. باقی ڈسکشن کی حد تک ٹھیک ہے, ظاہر ہے بھائی ٹھیک ہے, مطلب ہی واز اے ہارٹ تھراب, ہی واز اے ہارٹ, اسٹل از اے ہارٹ تھراب, اسٹل از اے ہارٹ تھراب. اب کیا کریں, اس کو کیسے ڈینائی کریں, کوئی جا کے کاٹا مار رہے ہیں اس کے منہ پہ, میں کالک مار لاؤں. اب انلیس ہی گینز another 50 kilos of weight, جب تک وہ موٹا نہ ہو, اس کے بال نہ سارے گر جائیں, گنجا نہ ہو, تو وہ تو اسی طرح ہینڈسم اینڈ انرجیٹک اور ینگ لگے گا, تو دنیا اس کو پیار کرے گی. ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے, یہ جانوروں میں یہ جذبہ ہے یار سیکشلی اٹریکٹ ہونے کا, تو یہ تو وہ انسان ہے. تو یہ چیزیں چلتی ہیں زندگی کے ساتھ, نتھنگ رانگ اباؤٹ اٹ, نتھنگ گڈ اباؤٹ اٹ, بٹ اٹ از لائک دس. لو جی, آج سے میرا خیال ہے کہ آج ہم جو اسپورٹنگ کیریئر اس ایتھلیٹ کا ہم نے ڈسکس کیا ہے, اور ہم نیکسٹ میٹنگ پہ میں چاہوں گا کہ ہم نا جو عمران دی فلنتھراپسٹ ہے اس کو ڈسکس کریں کہ وہ اس میں اس کی کیا اچیومنٹس ہیں, اس نے کیا کیا ہے, اس میں اس نے کیا کو فراڈ کیے ہیں, کیا کو گڑبڑیں کی ہیں, نہیں کی ہیں, یا اس نے کس طریقے سے وہ اچیومنٹس کی ہیں, کون لوگ اس کے ساتھ ہیلپ فل تھے, کس طرح اس نے وہ کیا, وہ ڈسکس کر لیں. اور اس کے بعد ایک تیسری سیٹنگ رکھیں گے. تنگ تو نہیں پڑ جائے گا؟ نہیں سر, آئی ہوپ ہمارے دیکھنے والے اور پیار کرنے والے بھی تنگ نہ پڑیں. پھر اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ہم اس کا پولیٹیکل کریئر لیں گے, کیونکہ پولیٹیکل کریئر میں بھی اس کی اسٹرگل بڑی لمبی ہے. مطلب وہ ہم شروع سے شروع کریں گے کہ کہاں سے وہ شروع ہوا, پھر اس نے ایک سیٹ جیتی, پھر کیسے اوپر گیا, پھر پارٹی فارم ہوئی, پارٹی تگڑی ہوئی, پھر وہ الیکشن جیتا, پھر وہ پرائم منسٹر بنا, پھر پرائم منسٹر میں اس نے کیا کام کیے, پھر وہاں سے زوال کیسے آیا, پھر نیچے کیسے آیا, پھر ہاؤ ہی اینڈڈ اپ ان اڈیالہ جیل, اور ٹل دی لاسٹ ڈے, آج کے دن, مطلب جو آخری اس کا دن ہوگا کہ اس دن اس نے ایکسرسائز کتنی کی ہے, اور دیسی مرغی ان کو ملی ہے کہ نہیں ملی ہے, اور کورٹ روم کے اندر کیا پروسیڈنگز رہی ہیں ان کی, وہ چیز ڈسکس کریں گے, وہ بتا دیں گے. اینڈ دین وی ول لیو اٹ اپ ٹو پیپل. ہم نے جو بات کی ہے, میں کہتا ہوں جی لوگ چیلنج کریں. کوئی ہم نے اسٹیٹ غلط دے دیا ہے, کوئی یہ فگر بولتے ہوئے, تو آئی اپالوجائز. ظاہر ہے انسان ہوں کہ وہ کہیں کو ان کی 88 وکٹس ہوں گی, تو میں نے اگر 90 کہہ دی ہیں تو آئی ایم سوری فار دیٹ. باقی سارے فیکٹس ہیں. اور اگر ہم نے کوئی وسیم اکرم سے کوئی چیز ایٹریبیوٹ کی ہے تو وسیم اکرم نے کی وہ ریکارڈڈ ویڈیوز ہیں جس میں انہوں نے کہی ہیں. اگر انضمام سے کوئی ریکارڈ کی ہے تو وہ ود ایویڈنس کی ہے. اگر وقار یونس کی ہے تو وہ
عمران نے خود کہیں بات کی ہے تو وہ ہم نے کی. ہم نے کوئی چیز اپنے آپ سے نہیں کی. مطلب یہ ہم نہیں کہتے کہ زینت امان واز میڈلی ان لو ود ہم. زینت امان خود کنفیس کرتی ہیں وہ خود ان کی دیوانی تھی. سیتا وائٹ خود ان کی دیوانی تھی. وہ جرمن جو جرنلسٹ ہیں, کیا نام ہے ان کا, آئی ہیو فارگاٹن, وہ خود کہتی ہیں کہ میں مسلمان ہوئی ہوں تو عمران کی وجہ سے ہوئی ہوں. شی وانٹیڈ ٹو میری عمران, لیکن وہ شی نیور وانٹیڈ ٹو کم ٹو پاکستان. ٹھیک ہے جی. اور باقی وہ فیکٹس ہیں کہ جمائمہ پاکستان آئیں, جو بھی بات ہم نے کی ہے ود فیکٹس کی ہے. اور یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے گا, حوصلہ دے گا. عاصم ایک بات چھوٹی سی یاد رکھنا, میرا ذہن بالکل کلیئر ہے. ہم جنرل ضیاء الحق کے بارے میں بات کی, ہم نے فیکٹ سے کی. ہاں ہو سکتا ہے کہ جو میرا نظریہ ہو, دا وے آئی لک ایٹ دا جنرل, سارے لوگ ایگری نہ کریں. پیپل ہیو ایوری رائٹ ٹو. جو جنرل مشرف صاحب کے بارے میں بات کی ہم نے ود فیکٹس کی. جو ہم نے زرداری صاحب کے بارے میں بات کی ہم نے میکسیمم کوشش کی کہ ہم فیکٹس ان کے ڈگ آؤٹ کر سکیں. لیکن اب دیکھو لوگ جناب آصف زرداری صاحب کے بارے میں کہتے ہیں جی کہ وہ بمبینو سنیما میں ٹکٹ بلیک کیا کرتے تھے. میں آئی لک ایٹ اٹ ایز اے ینگسٹر, وانٹ این ایکسٹرا منی. والد کا سنیما تھا, وہاں جا کے ادھر اسٹاف سے ملے, ان کو کہا کہ یار یہ 200 ٹکٹ ادھر سائڈ پہ کر دو, فلم کو اچھی لگی ہوئی ہے, لاسٹ مومنٹ پہ ریلیز کرو, 100 روپیہ پر ٹکٹ جو ایکسٹرا آیا وہ ادھر لاؤ. اب اس کو اس طرح لوگ پیش کرتے ہیں کہ جیسے خدا نہ خواستہ آصف زرداری صاحب وہاں کھڑے ہو کے 10-10 روپے کی ٹکٹ فالتو بیچ رہے تھے. اٹ از ناٹ سو. یہ ینگسٹرز کرتے ہیں شرارتیں, وہ کی انہوں نے. میں اس کو اس اینگل سے دیکھتا ہوں. لیکن یہ ایک کنفرم خبر یا ریومر یا نیوز یا ایک ٹروتھ ان کے بارے میں, تو وہ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے. باقی کسی کو ملائن کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے, کسی کو انڈرمائن کرنا مقصد نہیں ہے, اور اچھا مشورہ ہی دینا ہے. مطلب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ حاجرہ پانے زئی شونٹ ہیو ڈن دس, دیٹ از واٹ آئی فیل. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ فیل کرتے ہوں کہ انہوں نے بہت بڑا کریڈیٹیبل کام کیا اور بہت اچھا کیا, ان کو فردر ایسے کام کرنے چاہیے. بٹ وٹ آئی فیل از اٹ از ان بیکمنگ آف اے لیڈی. ایک ان گریسفل حرکت ہے, ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ کیا کتاب لکھی ہے انہوں نے, وہ خود لگتا ہے کسی نکال کے پرنٹر سے پرنٹ آؤٹ کر کے بائنڈنگ کرا کے 100 کاپیاں بنا کے 10-20-50 بندوں کو بھیج دی ہیں. اور پھر اتنے اچھے ہمارے وہ جرنلسٹ ہیں, اتنے قابل جرنلسٹ ہیں جن کی اتنی نالج ہے, اتنی اچھی انالیٹیکل اپروچ ہے, وہ بیٹھ کے اس کو رگڑ رہے ہیں ان باتوں کے اندر. جو ہمارے مسائل ہیں پاکستان کے, جو ہمارے ایشوز ہیں پاکستان کے, جن کے اندر پاکستان ڈوبا ہوا ہے, ان کے اوپر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اب وہ یہی بات ہے کہ جی عمران کیسے آئے اور کمرے سے باہر کیسے نکلے اور میری طرف کیسے دیکھا اور میں نے کیسے ان کی طرف دیکھا. اس کے اندر پوری قوم کو اس ہسٹیریا میں مبتلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یار بات یہ ہے کہ وی شوڈ ریممبر کہ عمران خان کتنا بڑا کرکٹر تھا, دنیا کیسے اس کی رسپیکٹ کرتی ہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, ہم خود ہی اپنے ہیروز کی ہمیں عزت کرنی نہیں آئی. ہمیں آج تک قائد اعظم کی عزت نہیں کرنی آئی, ہمیں آج تک لیاقت علی خان کی عزت کرنی نہیں آئی, ہمیں آج تک فاطمہ جناح کی عزت کرنی نہیں آئی, ہمیں آج تک ایوب خان کی عزت نہیں کرنی آئی. یار کچھ تو اچھے کام کسی نے کیے ہوں گے نا, ہم ان کو کیوں نہ ڈسکس کریں. ہم کیوں ان کی برائیاں ڈسکس کر کے ایک نیگیٹو ہسٹیریا کریٹ کرتے ہیں پورے ملک میں. دیٹ از انفارچونیٹ. جی لمبی بات ہو گئی یاسر, انشاءاللہ دوبارہ بیٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ عمران نے اللہ کی راہ میں جو کام کیے, جو لوگوں کا صدقہ اور خیرات اور فطرانے اور زکوٰۃ کے پیسے تھے, ان کو اکٹھا کر کے اس کا کیا کیا. کو اپنے لیے بنگلہ بنایا ہے, کوئی بڑی گاڑی لی ہے, یا باہر کو پراپرٹی شاپٹی بنائی ہے, وہ ساری پوری. چلیں سر, بہت لمبی ہماری ڈسکشن رہی ہے عمران خان کے اوپر. میرے لیے خود بہت کچھ سیکھنے کے لیے تھا, ہوپ فلی ہماری آڈینس کے لیے بھی بڑا کچھ ہے سیکھنے کے لیے, تو میں اس کے لیے بڑا شکر گزار ہوں گا آپ کا. اور انٹل نیکسٹ ٹائم, تھینک یو.